ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں اپنے عقیدے پہ ایمان ہے, ہمیں پتہ ہے مجھے نہیں جاننا, لیکن اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن دوسروں کے لیے کھلتا ہے اور آپ دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اپنے دماغ میں جگہ بناتے ہیں, تو آپ نان ججمنٹل انسان بن جاتے ہیں. نان ججمنٹل مسلمان ججمنٹل مسلمان سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. نان ججمنٹل مسلمان زیادہ لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہے, ججمنٹل انسان سے لوگ بھاگتے ہیں. تو آپ کو بہتر مسلمان ہی بنائے گا, ڈونٹ وری, اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے. ایک تو یہ ہو گئی. لیکن جو آپ نے بات بولی, آپ نے کہا کہ ہم ایسی کلاسز میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں سے ہم کوئی واپس جب جا رہے ہوں تو ہم ہاتھ میں جیسے سمجھو یہ سولوشن ہے, باقاعدہ کوئی چیز ہے جو میں لے کر جا رہی ہوں, کہ گھر پہنچتے ہی ساتھ میں نے اس کو اپلائی کرنا ہے. صلح سے اسلام کی سولوشن فوکس, ایسی کلاسز کو کہتے ہیں سولوشن فوکسڈ کلاسز, اور ایسے لوگوں کو بولتے ہیں کہ یہ بندہ سولوشن فوکسڈ ہے. تمہید وہ میرے ساتھ 1 گھنٹے کی باندھتا ہے, ایک سولوشن دینے کے لیے جو تمہید باندھتا ہے وہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, پوری اس کی آگے پیچھے کہانی, آخر میں مجھے ایک سولوشن ملتا ہے. اور وہ سولوشن پھر ایسا سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کی تمہید آپ کو پتہ ہوتی ہے. بغیر تمہید باندھے جب ہم کسی کو سولوشن دیتے ہیں, بغیر اس کی انڈرسٹینڈنگ کے کہ یہ تم ایسے کر لو یہ ایسے ہو جائے گا, پیچھے اس کی سائنس نہیں پڑھاتے, پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ اس انسان کو اپنا سولوشن تو مل جاتا ہے مگر وہ کسی دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا. جو آپ نے بات کی کہ ہم بچوں کو جا کے تربیت کر سکیں, آپ تربیت جب کر سکیں گی جب آپ کو اس کی سائنس پتہ. ہر چیز کی سائنس ہوتی ہے, ہر چیز کی. کھانا پکانے کی سائنس ہوتی ہے, میک اپ لگانے کی سائنس ہوتی ہے, بچوں کو پالنے کی سائنس ہوتی ہے. سائنس کہتے ہیں کس کو ہے؟ شوہر کو ہینڈل کرنے کی سائنس ہوتی ہے, ہاں سائنس ہوتی ہے. سلائی کرنے کی سائنس ہوتی ہے, کپڑا سینے کی سائنس ہوتی ہے, ہر چیز کی سائنس. سائنس کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کی پوری کیسے سٹارٹ ہوا, کیسے بناؤں گی, ایسا بناؤں گی تو ایسا ہو جائے گا, اور پھر اس کو اگر میں اور زیادہ مقدار میں بناؤں تو کیسے بناؤں. تو یہ سائنس ہوتی ہے کسی چیز کی. تو جب ہم درزی کے پاس جاتے ہیں اور درزی کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا سوٹ سی دو, تو ہم اس کو کہتے ہیں گلا بھی بنانا, چاک اتنے رکھنا, اور پینٹ شلوار کا پانچا اتنا رکھنا. بول کر آ جاتے ہیں یا پوری سائنس سمجھاتے ہیں؟ دیکھو میرا پانچا اس لیے چھوٹا رکھنا کیونکہ میرے فلاں یوں, کیونکہ میرے شوہر کو یہ پسند ہے, اور فلاں یوں, اور یہ وہ بولتے ہیں. نئی سائنس بتاتے نا, کیونکہ ہمیں اس سے وہ سائنس کی بات نہیں کرنی, کیونکہ ہم اس کی تربیت کرنے تو گئے نہیں. ہم تو چاہتے ہیں میرا کام کر کے دے دو. یہی چیز اگر آپ گھر میں آپ کے کوئی کام کرنے کے لیے آتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میرے گھر کی ذرا یہ برتن دھو دینا, تو آپ اس کو پوری سائنس پڑھانے بیٹھ جائیں. دیکھو تم جب یہ برتن دھوتی ہو تو جب تمہارا ہاتھ چلتا ہے تو اس میں تمہاری ورزش ہوتی ہے, جب ورزش ہوگی تو تمہارا مسل بنے گا, تو مسل تو بولے کہ باجی بتا دے برتن اور پیسے کتنے دیں گی. ہم نہیں ایفرٹ کرتے کیونکہ ہمیں اس کی تربیت نہیں کرنی, ہم کہتے ہیں میرا کام ہو جائے. اسی طرح جب کوئی اسپیکر آپ کے پاس آئے اور آپ اس سے سولوشن مانگے, آپ اسے کہیں میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا کیونکہ وہ ضد بہت کرتا ہے, تو جس بندے کو آپ سے جان چھڑانی ہوگی نا تو صرف آپ کو سولوشن ہی دے گا, کہے یہ لو سولوشن. اور آپ بھی اتنے معصوم ہیں, آپ وہ سولوشن اٹھائیں گے اور بولیں گے وہ مجھے سولوشن مل گیا. آپ کی کوئی تربیت نہیں ہوئی, کیونکہ آپ کو سائنس پوری پڑھانے کے لیے وقت دینا پڑے گا, بتانے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ جب ہم کسی کے پاس کوئی اپنا پرابلم لے کر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دوا دے دو بس, اس کے پیچھے کی کہانی مجھے مت سناؤ, میرے پاس ٹائم نہیں. تو اسی لیے ہمیں ڈاکٹر وہی اچھا لگتا ہے جو کہ پوری بنا کر نا کوئی ایسے, یا جو نہیں, اس کو میں ایسے کہوں کہ ڈاکٹر یا ہاسپٹل میں وہی اچھا لگتا ہے جو ڈرپ لگا دے. او اس نے ڈرپ لگایا میں ٹھیک ہو گئی. ہاں, کیونکہ وہ اب ایسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں, جیسے نجم قریشی ہیں ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس اگر آپ جائیں وہ ایک ایک پیشنٹ کو 40 منٹ دیتے ہیں. وہ یہاں تک کرتے ہیں, وہ ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نجم قریشی, بہت ہی زبردست ڈاکٹر ہے. میں بچوں کو اکثر وہاں کچھ ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ادھر ہی بیچتے ہیں. ان کی کلینک ہے نا جہاں وہ بیٹھے ہیں, کلینک کے پیچھے ان کی ایک الماری ہے جس میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ساری. کسی بچے کی کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے نا, میں جب بھی کسی بچے کو تو کیا کرتے ہیں وہ کتاب نکالتے ہیں وہاں سے, اس میں سے کتاب میں سے نکال کے وہ اس کو ہڈی کا اندر کا پورا سمجھاتے ہیں. دیکھو یہ تمہارا یہ ہے, تمہارا یہ ہے, یہ چیز تمہاری ٹوٹی ہے اور یہ اس وجہ سے ٹوٹی ہے. اب وہ بچہ اگر چاہتا ہے کہ صرف مجھے علاج بتا دیں, مجھے نہ سمجھائیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ اس 40 منٹ میں 3 پیشنٹس دیکھ کے زیادہ پیسہ کما کر سکتے ہیں.
لیکن ان کی اپنی ضمیر ان کو کہتا ہے کہ میں اس پیشنٹ کو صرف سلوشن نہ دوں بلکہ اس کی تربیت کر دوں تاکہ وہ آئندہ ہمیشہ کے لیے ہڈی کو ٹوٹنے سے بچا لے، اور 10 لوگوں کو بھی سمجھا سکے کہ آپ یہ والی چیز نہ کیجیے گا کیونکہ اس سے اگر یہ ہڈی ٹوٹی تو یہ ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات آپ نے کہی کہ آپ کو سلوشن ملتے ہیں، لیکن سلوشن کے ساتھ تمہید باندھنا بہت ضروری ہے۔ جب تمہید باندھیں گے تو پھر تو 4 گھنٹے کی کلاس ہوگی۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سلوشن مانگ رہی ہیں۔ اگر میں کہہ رہی ہوں ہر سلوشن کے پیچھے 1 گھنٹے کی تمہید ہے، آپ نے 3 سلوشن مانگے تو آپ خود ہی سوچ لیں، دینے کو تیار ہیں آپ وہ ٹائم اتنا؟ آخر بتانے والا بھی تو دے رہا ہے نا، تو سننے والا بھی لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ دوسری چیز تم نے ایک بہت امپورٹنٹ کہی، شاید تم نے اپنی لہر میں کہی، تم نے نوٹس نہیں کی یا پتہ نہیں نوٹس کیا نہیں۔ تم نے کہا آپ کی کلاس میں ہم اپنا دل کھول دیتے ہیں۔ کیا یہاں پہ کوئی فیکٹر ٹرسٹ کا آ رہا ہے؟ ٹرسٹ کا کوئی فیکٹر آ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں کھول سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا شخص آ رہا ہے اسپیکر جو بالکل نیا ہے، اب اس کو کیا ہم بتائیں ہماری کیا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرسٹ کا فیکٹر بھی انوالوڈ ہے۔ میں کیوں یہ باتیں آپ سے پوچھ رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے نا ری ڈیزائن کرنا ہے جو میں اسپیکرز لے کر آتی ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 10 یا 12 لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں صرف، اور میں اس کو کیسے بنا کے لائی ہوتی ہوں، اس کو لینے جاتی ہوں، گاڑی میں لے کر آتی ہوں، اس کو عرصے سے بول رہی ہوتی ہوں ٹائم تھوڑا نکالو، ٹائم نکالو ایک دفعہ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ انسان بڑا زبردست اسپیکر ہے۔ اور میں اس کو یہ بھی کہتی ہوں کہ نا آپ آئیں گی نا آڈیٹوریم بھرا ہوا ہوگا، پھر میں ان کو کہتی ہوں وہ پتہ کیا اصل میں نا آج نا حالات سے نہیں ہے، اب میں ان کو ایکسکیوز دے رہی ہوں۔ تو اس چیز کو نا مجھے صحیح کرنا ہے، اور صحیح کرنے میں آپ کو الزام بالکل نہیں دے رہی، میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو لے کر آتی ہے، تو ہم وہ چیز اپنے پاس سے درست کر سکیں کہ جو اسپیکر آئے وہ نمبر 1 سلوشن دے رہا ہو، ایسا ہی ہے ہمیں سلوشن دے رہا ہو، یس یا نو، یا سلوشن کی سائنس بتا رہا ہو، بتا دے، ہاں سائنس کے ساتھ سلوشن دے رہا ہو تو پھر لمبی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ جیسے ڈاکٹر قرت جیسے ہوتے ہیں نا، وہ تو زیادہ سائنس پہ ہی بات کرتے ہیں، وہ تو سلوشن دیتے ہی نہیں ہیں۔ جو اصل اسپیکرز ہوتے ہیں نا وہ سلوشن دیتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا چلو کانورسیشن کرتے ہیں، سلوشن آپ کو اپنے اندر سے ملتا ہے۔ ہر شخص بیٹھا ہوا بولنے والے کی بات کو الگ طریقے سے پرسیو کرتا ہے، اور وہ ہر شخص اس بات میں سے خود ہی اپنا سلوشن نکال رہا ہوتا ہے۔ اگلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن ان کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، میں نے اپنا مسئلہ حل کر لیا، میں نے تو حل نہیں دیا تھا آپ کو، بولا نہیں وہ آپ جب بول رہی تھی اس میں سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ جو جیسے ڈاکٹر قرت جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ کسی کو سلوشن کبھی دینا چاہیے، وہ تو کہتے ہیں سلوشن آپ کے اندر سے نکلتا ہے، خود کے اندر۔ سو دیٹ از اندر ایسی اسپیکرس کو جو یہ ٹرک کھیل رہے ہو نا آپ کے ساتھ، جب آپ ان سے سلوشن پوچھے مگر کہنا نہیں مانتا، پھر آپ نے پورا سائنس سمجھانا شروع کر دی، دیکھیں بچے یوں بچے یوں بچے، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر بتائیں نا کہ وہ کہنا نہیں مانتا، وہیں پہ آتی ہیں دوبارہ واپس۔ یہ وہ خواتین ہوتی ہے جو کہتی ہیں ہمیں کوئک فکس چاہیے، تو کہتے ہیں کوئک فکس، انسٹنٹ نوڈلس، میگی نوڈل ہے، ہاں اس کا سائنس نہیں پڑھایا ہمیں، میگی نوڈل ہے۔ میری خواہش ہے، دلی خواہش ہے، اور جو بہت حد تک پوری ہوئی ہے، کہ میری ساری یہ بیٹیاں ان کا دماغی لیول ایسا ہو جو بولیں ہمیں سلوشن آپ نہ دیں، آپ صرف ہمیں سائنس پڑھائیں، سلوشن ہم کو ڈھونڈیں۔ اس لیول پہ میں آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، نالج آپ کی اتنی بڑھ جائے اور اتنا زیادہ آپ اس نالج کو اپلائی کر سکیں اپنے اوپر۔ ایک ہوتا ہے نالج، ایک ہوتا ہے اپلیکیشن آف نالج، یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ نالج آئے گی تو پھر اپلائی کریں گے۔ آئی ٹی، کمپیوٹر، اگر میں کمپیوٹرز آپ کو پڑھا دوں اسکرین کے اوپر، یہ کمپیوٹر ہوتا ہے، دیکھو یہ ہوتا ہے، دیکھو یہ ہوتا ہے، اور جب تک آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اپنی انفارمیشن کو ٹرائی نہیں کریں گے نا، تب تک آپ کو کمپیوٹر کبھی نہیں آئے گا، چاہے آپ کتنی ہی کتابیں کمپیوٹر کی پڑھ لیں۔ تو کیا کرتے ہیں آپ نالج کو اپلائی کرتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں آپ یہاں سیکھتی ہیں یا کسی بھی اسپیکر کے ساتھ سیکھتی ہیں، اس کی سائنس کو آپ پڑھیں، اس کو اپلائی کریں، اور جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے آپ کو اپنا سلوشن خود ہی اپنے سلوشن خود ہی نکلے گا۔ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ میں نے ایک پوری میری
جتنا بھی میں سال میں نے کام کیا، کرن سے بھی پہلے بھی میں مینٹورنگ میں پہلے بھی تھی، کرن سے بھی 10 سال پہلے، تو میرا کام ہی مینٹورشپ تھا. میں کافی خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی، بچوں کے ساتھ بھی، ٹین ایجرس کے ساتھ بھی. میں نے یہ ایک نوٹس کی چیز کہ یہ ہمارے اندر ایک پوری کمیونٹی کے اندر جیسے لگتا ہے جیسے اس کا سرنج ہمیں لگایا گیا ہے، جیسے ویکسین نہیں لگاتے، ہمارے اندر یہ ایک ویکسین بچپن میں لگا دیا گیا ہے. خدا جانے کس نے لگایا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کوئک فکس دو، زیادہ ہمیں نالج نہیں دو پلیز، ہمیں بتاؤ کہ بس یہ مسئلہ ہے، یہ حل کیسے کریں، کوئک فکس. اور اسی لیے ہم ایز اے نیشن ہماری ذہنی گروتھ نہیں ہو رہی. ایک خاتون کو ایک پرٹیکولر چیز کا سلوشن آتا ہے کرنا، اس کی سائنس نہیں پتہ. اور اس کی میں مثال آپ کو ایسے دوں گی کہ ہماری جو بڑے بوڑھے تھے ان کو نزلے کا سلوشن پتہ تھا کہ بھائی یہ تم لوگ اس میں یہ چائے بنا لو، اس میں یہ ڈال دو، اس کی سائنس نہیں پتہ تھی. آج لوگوں نے پڑھ کر آلٹرنیٹ میڈیسن کہتے ہیں اس کو، جو کہ گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں نا، اس کو آلٹرنیٹ میڈیسن کہتے ہیں. یہ گھریلو ٹوٹکے صدیوں سے، 100 سال سے بھی زیادہ، 100 سال تو بہت کم بولا میں نے، مطلب جب سے میں کہتی ہوں بنے انسان پیدا ہوئے انہوں نے گھریلو ٹوٹکے ایجاد کیے کہ یہ والا پتا ہے اس کو کھا لو، یہ والا پھول ہے اس کو پیس کے لے لو، یہ جو بھی ہمارے ہربز ہوتے ہیں. لیکن ایک ٹائم آیا کہ دنیا میں ذہن کی نشو و نما کے لیے سائنس کے بارے میں لوگوں نے بات کرنی شروع کی. جیسے ہی سائنس کو کھولا، سائنس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی تحقیق میں جانا، تو انہوں نے وہی آلٹرنیٹ میڈیسن جو باپ داداؤں نے بولے تھے کہ یہ چائے پی لو جس میں ادرک اور دار چینی اور ہلدی ڈال دو گے تو تمہاری کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی، انہوں نے کہا یہ تو سلوشن ہمیں پتہ ہے کہ یہ کھانسی کا سلوشن ہے، مگر اس کی بھی سائنس کیا ہے. انہوں نے اس کو تحقیق کرنا شروع کیا تو انہوں نے دار چینی کو توڑ کے رکھ دیا، مائکروسکوپ کے نیچے دیکھنا شروع کیا اس کو کہ اس کے اندر ہے کیا، اس کے اندر ہے کیا، اس کے اندر ہے کیا. اور اس جب وہ تحقیق کر لی تو ایک پوری نئی سائنس کھل گئی جس کا نام تھا آلٹرنیٹ میڈیسن. اور آلٹرنیٹ میڈیسن میں ڈاکٹریت آ گئی، یعنی کہ اس کے اندر 5 سال کی اسٹڈیز بنا دی. وہ جو جو ہماری دادی کرتی تھی گھر میں بنا کر، اب وہ چیز جا کے یونیورسٹی میں پڑھو 5 سال اور ڈاکٹر بن جاؤ. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک کوئک فکس دے رہا ہے، ایک اس کی پوری سائنس کو پڑھ رہا ہے. دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اب وہ جو ہماری نانی آئے ہیں ان کو سب کچھ پتا تھا، لیکن ہم ان کو کیوں وہ ہم ویلیو نہیں دے پا رہے؟ کیونکہ ان کا سائنس نہیں پتا. آپ ان کو جا کے پوچھیں یہ دادی اس کا سائنس کیا ہے، مجھے کیا پتا، اس سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ لے لو. وہ نہیں بتا سکتی نا، کیونکہ وہ اس نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے. ان کے پاس بھی دادی سے آیا، دادی سے دادی سے آیا، دادی سے دادی سے آیا. میری یہ خواہش ہے کہ آپ کو کوئک فکس نہ دوں. میں نے ہمیشہ کوشش کی ایٹ لیسٹ میری ٹاک کے اندر کہ میں کبھی آپ کو کوئک فکس نہ دوں. اب میرے پاس لوگ اکثر کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد پھر وہ آخر میں آ کے کوئک فکس مانگتے ہیں، مگر آپ یہ بتائیں نا کہ میں یہ کیا کروں، میرا شوہر مجھ سے پیار نہیں کرتا. ارے 3 گھنٹے کی تمیز باندھی ہے کہ اس کو اپنے اوپر عاشق کیسے بنا سکتی ہو تم. اسے کیا طریقے ہیں پھر وہ مگر وہ نہیں کرتا. اب یہ سب سائنس گھر لے جاؤ اور اب اپنے ذہن کو کھولو کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں، کیونکہ ہر ایک کا شور الگ الگ ہے. ایک جیسا تو نہیں، ایک ہی فارمولا تو ہر شور پہ لگے گا نہیں، اور ایک ہی فارمولا ایک بیوی پہ لگے گا نہیں، سب کی الگ الگ ہے. لیکن جو میں سنا رہی ہوں سب کو، سب کے کان میں ایک ہی بات جا رہی ہے، سائنس ایک ہی جا رہی ہے، مگر اس کا سولوشن تو سب کو الگ نکالنا پڑے گا، کیونکہ سب کا شور الگ ہے، سب کی بیوی الگ ہے، سب کی سانس الگ ہے، ایک ہی فارمولا تو نہیں لگے گا. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ it's not just about the solution, but I think it is about the entire talk that goes into the solution finding, the science of it, the science of it. اور اسی لیے میں دیکھتی ہوں کہ سوچ میں انسان چلا جائے، یہ نشانی ہے. جب کسی کے سیشن کے بعد آپ اٹھیں تو آپ اس کے بارے میں گھر جا کر بھی شاید ہو سکتا ہے انسٹنٹلی نہ سوچیں، آپ 3 گھنٹہ گھر چھوڑ کے آئیں گے تو جاتے ہی سب کھانے میں لگ جائیں گے، لیکن جب فرصت ملے گی لیٹنے جائیں گی تو اس بات کے بارے میں سوچیں ضرور کہ یہ کیا تھا جو میں نے آج سیکھا. تو اس سائنس کے اندر نمبر 1 انفارمیشن ہے. انفارمیشن تو ہے ہی، انفارمیشن کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. نالج، مگر اگر صرف نالج لے لی اور اس کو اپلائی نہیں کیا تو اس نالج کا پھر فائدہ آپ کو ہوگا نہیں. آپ نے اس کو اپلائی کیا
آپ نے اس نالج کو جب اپلائی کیا آپ نے اس کا ریزلٹ دیکھا. نمبر 3 از ریزلٹ, امپیکٹ جس کو کہتے ہیں. نالج, اپلائی, امپیکٹ. امپیکٹ دیکھا کہ جب میں نے یہ اپلائی کیا تو ارے واہ یہ تو کچھ چیز بہتری ہوئی. اس سے کیا ہوتا ہے آپ بتائیں. جب آپ کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں اور وہ اچھے, آپ جب ایک قمیض کا کپڑا لے کر آتی ہیں دماغ میں ایک ڈیزائن سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, کپڑا لیا اور جس دکان سے کپڑا لیا بالفرض وہ دکاندار کے بارے میں بھی آپ کو کسی دوست نے بتایا, پتہ ہے اس دکان پہ جاؤ وہاں پہ نا کھاڑی کی نا ریپلیکیٹ مل رہا ہے, وہ جو کھاڑی کا سوٹ جو 5,000 کا ہے وہ وہاں پہ آپ کو 1,000 روپے میں ملے گا. یہ کیا تھا؟ یہ بات آپ کو پہلے پتہ نہیں تھی, آپ کی دوست نے بتائی, تو کیا ہوا؟ انفارمیشن ملی, انفارمیشن, نالج میں اضافہ ہوا کہ ایسی کوئی دکان ہے مچھی میانی کے باہر, ٹھیک ہے, پتہ نہیں صحیح مچھی میانی, ہاں. تو آپ نے کہا یہ مجھے کیسے پتہ نہیں تھا اب تک, ارے واہ. اب آپ نے سن لیا اور آپ نے کہا ہاں مجھے نالج مل گئی. آپ نے اٹھ کر جانا نہیں چاہا. جب تک آپ اس انفارمیشن کو لے کر اٹھ کے جائیں گے نہیں آپ کے ہاتھ میں وہ کپڑا آنے والا نہیں. تو آپ کچھ سوچو گے تو صحیح نا, کچھ تو ذہن میں آئے گا. ایک سادے سے سادے انسان کے ذہن میں بھی آئے گا کہ کرتا بنانا ہے, قمیض بنانی ہے. اور جو اگر کوئی آسیہ جیسا ہوگا تو وہ یہ بھی سوچے گا گلا کیسا ہوگا, لیس کون سی لگے گی اور اس میں بٹن کون سے لگیں گے. جو جتنا زیادہ یعنی حسین ہوگا اپنی سوچوں میں وہ اتنا زیادہ اس میں کوشش کرے گا کہ میں ایسے بناؤں, مجھے سوٹ کرے گا نہیں کرے گا, فٹنگ کیسی ہوگی, سب آپ دماغ میں ایک پلان بناتے ہیں نا, وہ پلان آپ نے بنایا ہے اپنے ذہن میں. اور اگر آپ اور بھی زیادہ ہوئے ہیں تھوڑے سی اور بھی ڈیٹیل اورینٹیڈ جس کو کہتے ہیں تو آپ کاغذ لا کے اس پہ ڈیزائن بنا دیں گے. یہ سب آپ نے کر لیا اور پھر آپ گئی نہیں درزی کے پاس, سل جائے گی قمیض. اب وہ ساری جو آپ کی انفارمیشن جو آپ کے پاس پہلے سے تھی وہ آپ نے پیپر پہ بنائی, جب تک اس کو اپلائی نہیں کرو گے وہ چلے گا نہیں. آپ درزی کے پاس گئے, آپ نے اس کو پرچی دی, آپ اس کو اس پیپر دینے کے بعد بھی انسٹرکشنز دیں گے, دیکھو خیال کرنا, سمجھ آ گیا, بتاؤ سمجھ آ گیا, ہوتا ہے ایسے جو بھی ہو درزی آپ کا جو جس کو بھی آپ دیتے ہو سینے کے لیے, تو آپ وہ دیں گے, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے اگر اس نے آپ کو غلط سیکھے دے دیا تب کیا کریں؟ ہوتا ہے ایسے ہی, ٹھیک ہے. یا اگر اس کو سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی اس نے وہ چیز نہیں بنائی اور اس نے شلوار بنا دی بجائے قمیض بنانے کے, تو کیا کرو گے؟ یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے. آپ اگر پیسے واپس کرو, آپ لوگ سوچ رہے ہو میں یہ سب باتیں کر کیوں رہی ہوں, اب آپ کو سمجھا جائے گا. پھر میں قمیض باندھ رہی ہوں, اصل بات کر کے میں آتی ہوں آپ سے کہ ہم بات کرنے والے تھے آج بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے نا. اور سب سے زیادہ جو لوگوں کے لیے بچے جو تنگ کر رہے ہیں وہ ہیں ٹینیجرز. ہم اسی پہ پہنچیں گے اور وہ ہم آخری کے 5 منٹ میں ہی پہنچیں گے. یہ باقی ساری تمیز ہے کیونکہ ہم اس کی سائنس پڑھ رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ نے یہ قمیض دے دی, اس نے بنا کے دے دی اور اس نے غلط بنا دی, ٹھیک ہے. اب ایک اور سچویشن, آپ یونیفارم کا کپڑا خریدتی ہیں, ٹھیک ہے, جہاں بھی آپ کے بچے پڑھتے ہیں, کپڑا لے کے آپ درزی کو دینے چاہتی ہیں. آپ اس کو یونیفارم پورا سمجھائیں گی یا آپ اس کو کہیں گی اس کا کرتا بنا لو؟ اور اگر اس یونیفارم میں یہاں پٹیاں ہیں اور اس کے جیب کے اوپر ایک ریڈ پٹی ہے تو وہ آپ اس کو سمجھائیں گی؟ اچھا سمجھائیں گی, کیوں سمجھائیں گی؟ آپ اس کو یہ بتائیں گی کہ یہ یونیفارم ہے, اس میں تم اپنی مرضی بالکل بھی نہیں چلانا کسی قسم کی کہ تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے ایک بٹن بہت اچھا لگا میں نے لگا دیا, میں نے چھکا بنا دیا ادھر, ایک میرا دل چاہ رہا تھا, وہ آپ کرنے دیں گی اس کو؟ آپ اس کو اس کی سائنس بتا رہی ہیں کہ یہ ایک اسکول کا یونیفارم ہے. جب آپ اس کو یہ بات بتاتی ہیں کہ یہ ایک اسکول کا یونیفارم ہے تو درزی کو بھی یونیفارم کی سائنس پتہ ہے. تو یونیفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا میں. اب دونوں سچویشنز میں جہاں آپ ایک کپڑا دے کے اس کو آتی ہیں کہ نا اچھا میرا کچھ بھی بنا دو, یا دوسری جگہ آپ بتاتی ہیں کہ کرتا بنا دو, تیسری جگہ آپ ایک کاغذ پہ ڈیزائن بنا کے بھی بولتی ہیں کہ یہ بھی ایسا گلا ایسا, اور چوتھی جگہ آپ بولتی ہیں یہ GCTO اسکول کا یونیفارم ہے, سب سے زیادہ پرفیکٹ کیا بنے گا؟ کیوں؟ انسٹرکشن دینا, پیرنٹ جب بچے کو انسٹرکشن دیتا ہے نا وہ کبھی بھی جو اس سے کروانا چاہتا ہے اس کی سائنس نہیں پڑھاتا, وہ صرف اس کو حکم دیتا ہے, کھانا کھا لو, نہا لو, چلو اسکول چلے جاؤ, ہوم ورک کر لو, مدرسے جاؤ. یہ تو سب سے بڑا میرے لیے تکلیف دہ پوائنٹ ہے کہ بچے کو جب آپ قرآن پڑھانے کے لیے بھیجتی ہیں اس کی سائنس نہیں پڑھاتی. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پڑھ کیوں رہا ہوں قرآن. جو بھی بچے سے پوچھو آپ کیوں کرو, مما نے بولا ہے.
آپ یہ یہاں کیوں جا رہے ہو؟ ابا نے بولا ہے. یہی بچہ بڑا ہو کے جب 35 سال کا ہوتا ہے اور نکاح نامے پہ سائن کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں بیٹا یہ نکاح نامے پہ کیوں سائن؟ میری اماں نے بولا ہے. وہ 35 سال کا ہو کر بھی اپنے فیصلے نہیں کر سکتا کیونکہ بچپن سے آپ نے کسی بات کی اس کو سائنس پڑھائی ہی نہیں. سائنس بتائے گا کون؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک خاتون جو درزی کے پاس جا کے جس نے پوری بات سمجھائی، ایسے گلا، ایسا یوں، ایسا یہ، ایسا وہ، اس کے پاس سب سے پہلے کیا تھا؟ نالج تھی نا، کہ اس دکان پہ جانا، ادھر سے یہ ملے گا. جب نالج تھی تو سائنس پڑھا سکی نا. جب نالج نہیں ہوگی تو آپ بچوں کو کیا سائنس پڑھاؤ گے؟ سائنس کوئی کتابی سبجیکٹ کا نام نہیں ہے. سائنس صرف قدرتی چیزیں جو آپ کے ارد گرد جتنی بھی قدرتی چیزیں ہیں. میرے گلے سے یہ جو آواز نکل رہی ہے، یہ آواز کہاں سے نکل رہی ہے؟ زبان کے کون سے حصے ہیں جو چل رہے ہیں، گلے کے کون سے حصے ہیں جو چل رہے ہیں. ہر انسان کی آواز الگ کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو میں ڈیوائس استعمال کر رہی ہوں، ہاں یہ جو میں ڈیوائس استعمال کر رہی ہوں، اس سے آواز گونج کیوں رہی ہے؟ یہ سب سائنس ہے. تم نے پلک جھپکی، یہ سائنس ہے. کیوں جھپک رہی ہے؟ کوئی سوچ کے نہیں جھپکتا پلک کہ میں پلک جھپک رہی ہوں. سوچا ہے؟ یہ بھی ایک سائنس ہے. سائنس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف قدرت کے جتنے بھی نظارے ہمارے ارد گرد ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، بچے کی ولادت سے لے کر، درخت سے لے کر، یہ اے سی چل رہا ہے اس کی سائنس. یہ اے سی کی ہوا سے، ہوا تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی، کہاں ہے ہوا؟ پکڑ کے دکھائیں، یوں دکھائیں مجھے، یہ رہی ہوا، یہ رہی ہوا، کہاں ہے ہوا؟ یہ پتہ یہ فلیگ ہل کیوں رہا ہے؟ نہیں، اگر میں کسی سے یہ پوچھوں یہ فلیگ کیوں ہل رہا ہے، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ بس یہ ہمیں پتہ ہے. یہ سائنس کیا ہے کہ جو چیز مجھے نظر نہیں آ رہی وہ پتہ نہیں کہاں سے کیسے پہنچ رہی ہے ادھر. میرے فون میں میسج کیسے آ جاتا ہے 1 سیکنڈ میں؟ میں کسی کو میسج کرتی ہوں، جواب دیتا ہے. اس کی سائنس کیا ہے؟ سب استعمال کرتے ہیں موبائل. مجھے بتا دیجیے اس کی سائنس. ہو رہا کیا ہے؟ جس کو جواب نہیں آتا نا وہ بولتا ہے جن لا رہا ہے. یہ تو سب جنوں کا کام ہے، یہ میسج جن لا رہے ہیں نا، یہ شیطانی عمل ہے سارے. نہیں آئے گا جواب تو یہی بولیں گے ہم، کیونکہ اس کا سائنس نہیں بتانا. بتائیے سائنس کیا ہے؟ چلے بتائیں. میسج کیسے پہنچتا ہے ہمارے پاس؟ اس کو سمجھائیں، اس کے تھرو تو ہے سائنس. سمجھائیں کیسے. سیٹلائٹ کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو یہاں پتا ہے سیٹلائٹ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. نہیں یہ ہاتھ نہیں ہوتا. ابھی میں بولا کروں گی بازو اٹھائیے. ہاں بازو اٹھائیے. کیا ریشو ہے؟ اس وقت 100 سے زیادہ لوگ ہیں، 2 3 4، یعنی 4% لوگوں کو نام پتہ ہے سیٹلائٹ. اب میں اگر یہ سیٹلائٹ جو ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں نا، ان کو میں بولوں کہ سیٹلائٹ کی سائنس سمجھائیں، وہ سیٹلائٹ کی سائنس نہیں سمجھا سکیں گے. ہر چیز کی سائنس ہے. لیکن موبائل کتنوں کے پاس ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، بازو اٹھائیے. اچھا کتنوں کے پاس ایسے موبائل ہیں جس میں میسج، ادھر میسج کرو اور میسج فوراً آ جاتا ہے؟ بازو اٹھائیے. یا کسی کے پاس ایسا موبائل ہے کہ آج میسج کروں تو کل جواب آئے گا؟ تو ایسی کیا چیز؟ ہاں ہاں نہیں ہاں جب ہم آپ کے جتنے تھی، جب میں آپ کے جتنی تھی تو کوئی میسج بھیجنا پڑتا تھا نا کسی کو، تو ہم چھوٹے بچے کو بھجواتے تھے، بیٹا ذرا ادھر جانا، مجھے پاس والے گھر میں جا کے ذرا باجی سے پوچھ کر ان کے پاس چینی ہے تو تھوڑی سی لے آنا. آدھے گھنٹے بعد آئے گا، یا تو آئے گا سوری نہیں ہے. اتنا سا میسج بھی آدھے گھنٹے بعد آئے گا. اور اگر میرا بچہ ادھر ادھر راستے میں ڈسٹریکٹ ہو گیا کہیں تو پھر تو رات تک آئے گا جواب. یہی بات میں پڑوس والی آنٹی کو میسج کر کے آپ کے پاس چینی ہے، فوراً جواب آ جائے گا. یہ کیا ہے سائنس؟ سائنس پتہ ہوگی نا چیزوں کی تو آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا بات کرنے کا. اچھا اب مزے کی بات سنیں. ہم سب پیدا ہوئے جس زمانے میں سائنس اپنے عروج پہ نہیں تھا. ہم سب نے سمجھا اپنے اپنے زمانے میں کہ میرے زمانے میں سائنس عروج پہ. ہم میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم شاید سائنس کی پستی میں ہیں اس وقت. سائنس کا عروج اس وقت ہے جس میں آپ کے بچے پیدا ہوئے ہیں.
ان سائنٹیفک بچوں سے اگر آپ نے آرڈرز کے فارم میں بات کی نا، یہ کر لو، تو ان کا پہلا سوال آئے گا کیوں. آپ اس کیوں کا جواب دینے کے لیے ماں کے پاس ایک ہی چیز ہے، تھوڑا جواب دیتے ہو. کیوں کرتی ہے یہ؟ میرے سے ایسا سوال پوچھ لیا، مجھے تو جواب ہی نہیں آتا. چپ کرا دو. کوئی فکس ہی ہے، ایک قسم کا بڑا ڈسٹرکٹیو فکس ہے اپنی انسیکیورٹی چھپانے کے لیے، کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا سوال نہ پوچھ لے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو. کیا ہے سولوشن؟ نہیں آتا جواب آپ کو تو کیا ہے سولوشن؟ اس وقت بچہ پوچھ رہا ہے آپ سے، آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں. یہی سوال بچہ آپ کو آ کے پوچھتا ہے، امی یہ میسج کا کیا؟ 5 سال کا بچہ ہے، وہ دیکھتا ہے مما آپ یہ میسج پڑھتی ہیں، فوراً ابو کا جواب آ گیا. ابو تو سائٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے، جواب کیسے آ گیا؟ بیٹا موبائل ہے، یہ جواب ہے. بیٹا یہ تو یہی تو ہے آج کل کا زمانہ، دیکھو. جواب تو صحیح نہیں تھا نا، اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی آپ کی جواب سے. وہاں پر نہیں، پتہ نہیں ہے، شاید اب ہو جائے گا کسی اور کے پاس. اور یہ چھوٹی چیزوں سے شروع ہوگا اور یہ بڑی چیزوں پہ اینڈ ہوگا. جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا وہ جواب ڈھونڈنے کسی اور کے پاس جائے گا. مما بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں دیں گے آپ جواب، وہ رکے گا نہیں آپ کے پاس. جو جواب دینے کو تیار ہے اس کے پاس جائے گا. اور پھر ون فائن ڈے آپ بولیں گے میرا بچہ بدتمیز ہو گیا، اس کو وقت سے پہلے چیزیں پتہ چل گئیں. پہلے تو وہ آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے توجہ ہی نہیں دی. تو پہلا اسٹیپ نمبر 1 کیا تھا؟ وہ جو ہاں پہلا اسٹیپ تھا کہ آپ کو نالج پتہ چلے. نالج حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ 1 بکس، 2 ہاں چلو آج کل سرچنگ، اور 3 جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو سب کر سکتے ہیں. ہاں نہیں، نالج حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ 1 از تھرو ریڈنگ بکس، چاہے وہ ریڈنگ آپ کسی بھی طریقے سے کر رہے ہو، اخبار ہو، کتاب ہو، یا پکوڑا جس میں آ رہا ہے، یا بن کباب جس میں آ رہا ہے اس کو بھی کھول کر پڑھ لیا اس میں کیا لکھا ہو. وہ تو وہی کر سکتا ہے جس کو پڑھنا ہوتا ہے. 2 سرچنگ کر رہا ہو. کتنے لوگوں کو آتی ہے سرچنگ کرنی؟ لوگوں کو صرف یوٹیوب دیکھنا آتا ہے، ڈرامے سیریل چیک کرنا آتا ہے، گانے دیکھنا آتا ہے. سرچنگ کس کو کہتے ہیں یہ تو یہاں ہارڈلی 1 یا 2 کو پتا ہوگا. اصل سرچنگ بولتے کس کو ہے؟ گوگل کے اوپر جو کچھ دیا ہوا ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. کیا آپ کو پتا ہے کون سی سائٹس ٹھیک ہیں اور کون سی غلط ہے؟ نہیں پتا نا. گوگل ایک سرچ انجن ہے. ابھی کسان کی دوسری ہو رہی ہے، دوسری ہے. گوگل ایک سرچ انجن ہے، اس کو کہتے ہیں سرچ انجن. اسی طرح گوگل کی طرح ایک سرچ انجن ہے سفاری. سفاری بھی ایک سرچ انجن ہے، وہ صرف آئی فونز اور آئی پیڈ میں ان کے ساتھ لگا ہوا آتا ہے. ہم چاہیں تو سفاری کے اوپر جا کے ساری سرچنگ کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو وہاں سے سفاری میں سے گوگل پہ بھی جا سکتے ہیں. ایک اور سرچ انجن بتاؤ نا، سرچ انجن بتائے نا وہ دوسرا نا اس کا گول نشان کروم، وہ بھی ایک سرچ انجن ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے سرچ انجنز جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں یہ سرچ انجنز اسکرینڈ سرچ انجنز نہیں ہیں. اسکرینڈ کس کو بولتے ہیں؟ چھنے ہوئے. یہ چھنے ہوئے سرچ انجنز نہیں ہیں. یہ جو بھی ڈالنا چاہے اس پہ جو کچھ وہ بولتے ہیں آ جاؤ. غلیظ، گندا، غلط، صحیح سب موجود. وہ کہتے ہیں ہم نے تو سب کچھ ڈال دیا ہے، جس کو جو لگانا ہے. آج آپ فیصلہ کرتی ہیں مجھے ویب سائٹ بنانی ہے، آپ بنا لیں، اس میں آپ کچھ بھی ڈال دیں سرچ انجن پہ، وہ بھی کھل جائے گا. آپ فیس بک پہ اپنی کوئی بھی تصویر لگا دیں، کیسی بھی لگا دیں، بیکار ہو، غلط ہو، باڈی کسی اور کی ہو، شکل کسی اور کی ہو، وہ لگا دیں وہ گوگل میں ڈالیں گے آ جائے گا. لیکن ایسے سرچ انجنز موجود ہیں جہاں اسکرینڈ چیزیں آتی ہیں، یعنی کریپ نہیں آتا. کریپ کہتے ہیں کچرا. پتا تھا آپ کو؟ تو سرچنگ تو آتی ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے سرچ انجنز پہ ہمیں جانا چاہیے. جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ایسے سرچ انجنز میں جاتے ہوئے کہ جہاں سب کچھ ہو. وہ کہتے ہیں ایسی ہی سرچ انجن پہ جاؤ جہاں کچرا ہٹایا ہو.
اب یہ نہیں تھی انفارمیشن، کیا میں نہیں پتا ہے نا. تو ایک لفظ اگر ڈال دیں گے آپ گوگل پہ جا کے، ایک لفظ ڈال دیں باڈی، کیا ہے لفظ میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، باڈی، دیکھیے کیا کیا کھلتا ہے. ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے گا. ایک آپ چیز ڈال دیں، ایک لفظ ڈال دیں آپ ٹچ، ایک لفظ ڈالیں صرف اور گوگل سرچ کریں، پھر دیکھیں کہ اچھے برے ہر قسم کی چیز کھل جائے گی. ٹچ کی ایکسپلینیشن آ جائے گی، ڈکشنری میننگ آ جائے گی، اور ٹچ جہاں جہاں ٹچ ورڈ یوز ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ بہت کچھ کھل جائے گا. تو بچہ جب گوگل میں جا کر کوئی چیز ڈالنے لگتا ہے تو جب وہ پہلا لفظ ڈالتا ہے اس پہ کئی چیزیں کھل جاتی ہیں جب تک کہ وہ پورا سینٹینس ڈالے. تو کیا سرچ انجنز ہمیں بہتر نہیں سرچ انجنز یوز کرنی چاہیے؟ جو ہمیں پتہ ہے اسکرین ہے، ہمیں ایک بات پتہ ہے کہ یہ فلاں سرچ انجن کے اوپر نیوڈیٹی نہیں آئے گی. نیوڈیٹی سمجھتے کیا سمجھتے ہیں؟ پتہ ہے کیا ہے نیوڈیٹی؟ کس نے ہاں بولا؟ روز بولے نا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ننگا پن. نیوڈیٹی فحاشی صرف نہیں کہتے، فحاشی تو بہت چیزوں میں ہوتی ہے، لیکن نیوڈیٹی کا مطلب ہے نیوڈ یعنی ننگا پن. تو وہ جو کچھ ایسی سرچ انجنس ہیں جہاں سے نیوڈیٹی کو انہوں نے اس کے اوپر اسکرین لگائی ہوئی ہے. یہ تو شکر ہے آپ آج سوال پوچھ رہی ہیں. اب آپ درزی ہیں، میں آپ کے پاس آئی، آپ نے کہا بہن جی کیسا گلا بنانا ہے، سوال پوچھا تو میں بتاؤں گی نا. آپ سوال نہیں پوچھیں میں بتاؤں گی بھی نہیں. تو سوال پوچھنا، سوال بہت اچھی بات آپ کو ویسے کی، میں نے ایک اور بات کھول دی آپ نے. نالج آپ کو سمجھ آ گیا کہ پہلا کام ہے میرا نالج گین کرنا، لیکن نالج گین کرنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک انسان کے اندر وہ کیا؟ ہاں، سوال پوچھنے کی صلاحیت. ٹھیک ہے، سوال پوچھنے کی صلاحیت جو پیدائشی بچے کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ اس کو سوال پوچھنا اس لیے نہیں آتا، اس کو بولنا نہیں آتا. وہ کیسے کرتا ہے؟ اپنی چیز کوئی چاہیے اس کو کیا کرتا ہے؟ چیخ مارتا ہے. پہلے دنیا میں جیسے ہی اس کو لے کر آتے ہیں تو وہ چیخ مارتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سوال پوچھ رہا ہے، کیوں لائے مجھے دنیا میں؟ اگر اس کو بولنا آتا ہوتا تو وہ یہ بولتا. اگر وہ چیخ نہیں مار رہا ہے، غصے سے پیدا ہوا ہے، میرا پہلا بیٹا ایسے پیدا ہوا تھا، غصے سے، کوئی آواز نہیں کی، ایسے آنکھیں یوں بالکل یوں. تو وہ تصویر اس کی پیدائش کی ہے، وہ اتنا غصے میں ہے دنیا میں کیوں آیا ہے. بولنا نہیں آتا لیکن اپنے ایکسپریشن سے بتا رہا ہے. اس کو ڈاکٹر ایسے الٹا اٹھاتا ہے، اس کو سوئی چبھتا تاکہ یہ چیخے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بولتا ہے بچہ کہ نہیں. وہ جیسے ہی اس کو وہ کینچی بٹ پہ چبوتے ہیں، پتہ ہوگا آپ کو یہ بات نا، الٹا کر کے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیوں چیخ مار رہا ہے اور کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو بولنا نہیں آتا. اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ بچہ پیدائشی بولتا ہو. میں چاہتی ہوں آپ اس کو امیجن کریں. کیوں حضرت عیسیٰ بولتے تھے پیدائش پہ؟ ناممکن کچھ نہیں ہے. جی بالکل، حضرت عیسیٰ بولتے تھے. جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو کہا تھا کہ چپ کا روزہ رکھو، کیونکہ لوگ تمہارے اوپر باتیں کریں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا. جب تم نے چپ کا روزہ رکھنا ہے. تو ہمیں اس سے یہ بھی سکھایا گیا کہ کبھی کبھی چپ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. جب لوگ آپ سے بے وجہ سوال پوچھ رہے ہو تو آپ بی بی مریم والا چپ کا روزہ رکھیں. اور جب زیادہ لوگ پوچھیں تو ایسے اشارہ کر دینا کہ بچہ خود بولے گا. اور بچہ بولا. تو اگر ہمیں ایک بات پتہ ہے ساری ہماری کتابوں سے، ہمارے ایمان سے ہمیں ایک بات پتہ ہے کہ جتنے بھی رسول آئے یا پیغمبر آئے وہ انسانوں میں سے تھے. بار بار اللہ نے ہمیں کہا کہ میں نے انسانوں میں سے ان کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ اگر انسانوں میں سے پیدا کیا تو جو بھی چیزیں ہمیں دکھائی گئی ہیں وہ سب پاسبل ہیں. آج نہیں تو کبھی نہ کبھی. شاید ہو سکتا ہے 50 سال بعد بچے جو ہیں وہ پیدائشی بات کر رہے ہوں، کیونکہ یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے. اور یہ ریپیٹ ہو سکتا ہے جب رب چاہے. جب رب چاہے کہ اب جو ہے نا ہر گرون اپ انسان، ہر ایڈلٹ جو ہے نا اس سے مجھے کوئی امید نہیں، سارے لوگ ظالم ہو چکے، اب یہ جو پیدا ہو رہے ہیں نا یہ دنیا بچائیں گے. تو وہ شاید نکلتے ہی ساتھ ایسے نکلیں گے سوارڈ کے ساتھ، ہم آگے ہیں بچانے. جب سب سے نا امیدی ہو جائے. میں تو ایسی ایک اپنی ایک فینٹیزی آپ کو بتا رہی ہوں، ایسا کہیں خبر نہیں ہے. میں صرف کہنا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ بچہ پیدائشی بات کرتا ہو تو وہ پیدائش پہ کنواں نہیں کرے گا، کیا بولے گا؟
کیوں نہیں آنا، کیوں نکالا؟ اور اگر نہیں بول رہا، غصے سے نکلا اور اس کو چپ ہوئی، پھر کیا بولے گا؟ کیوں مار رہے ہو، میں نے کیا کیا ہے تمہارا؟ ایسے ہی ہے. سوال پوچھنے کی صلاحیت، جو چیز مجھے چبھتی ہے، درد کرتی ہے، اس کے خلاف احتجاج. مانگنے کی صلاحیت کہ مجھے دو یہ چیز، مجھے چاہیے، یعنی اس کے لیے بہادری چاہیے. یہ بولنا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ میرا حق ہے، مجھے دو، اس کے لیے بڑی بہادری چاہیے. تو بچہ پیدائشی بہت بہادر ہوتا ہے، جب اس کو دودھ چاہیے ہوتا ہے چیخ کے مانگتا ہے، یا وہ سوچتا ہے یار میں رہوں کہ نہیں رہوں، اگر میں رہوں گا تو میری جو تائی بیٹھی ہو میرے بارے میں کیا سوچے گی. سوچتا ہے سب کچھ. کتنا بہادر ہوتا ہے، چاہے 10 لوگوں میں بیٹھا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چیخ مار کے کہتا ہے مجھے دو، یہ میرا رائٹ ہے، مجھے بھوک لگی ہے. پھر یہ ڈر خوف ہمارے اندر بعد میں کیوں آ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو پیدائشی بچہ بہادر بھی ہے، پیدائشی بچہ سوال بھی کرتا ہے، پیدائشی بچہ احتجاج پروٹیسٹ بھی کرتا ہے. اس کے اندر یہ سارے خوف ہم پیدا کرتے ہیں. سوال پوچھنے کی صلاحیت ہم شروع کے 2 سالوں میں مار دیتے ہیں، لٹرل مار دیتے ہیں. لٹرل ایک ہوتا ہے لٹرل، ایک ہوتا ہے مفروضے کے طور پہ میں بول رہی ہوں کہ مار دیتے ہیں صلاحیت. نہیں، میں لٹرل بول رہی ہوں، مار دیتے ہیں. پھر سوال پوچھا. ایک بچہ اپنے ٹیچر سے سوال پوچھ کے تو دیکھے، اور بار بار تو پوچھ کے دیکھے، پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے. اپنے ٹیوشن سینٹر پہ جا کر سوال بار بار پوچھے، ایک ہی بات بار بار پوچھے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. مدرسے میں جا کے سوال پوچھے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. دادی کے پاس جا کے ایک ہی بات بار بار پوچھے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ بچے کے اندر جا کے اس کی سافٹ ویئر کے اندر، یہ کمپیوٹر کی طرح ہے نا، ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ سوال پوچھنے سے مار پڑتی ہے، سوال پوچھنے سے بے عزتی ہوتی ہے، سوال پوچھنے سے مجھے برا بھلا بولا جاتا ہے، سوال پوچھنے سے میرے اوپر لوگ ہنستے ہیں، سوال پوچھنے سے میں اپنے ماں باپ کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہوں. سوال پوچھنے کی وجہ سے اس دن میں نے شادی میں مما سے ایک سوال پوچھ لیا تھا، بھری محفل میں شادی میں بیٹھے ہوئے، اور ایک خاتون آتی ہے وہاں پہ شادی میں، ایک چھوٹا سا نیو بورن بیبی لے کر بیٹھ جاتی ہے، اور آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے، مما بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ لوگ بیٹھے ہوں کیا سوال. اس کو ایک بات سمجھ آ جاتی ہے، اس دن جب میں نے سوال پوچھا تھا اس کے بعد سے مما آپ مجھے شادیوں میں نہیں لے جاتی، تو اب سوال پوچھنا بند کر. اس کو بہت راستے مل جائیں گے اس دور میں، سائنٹیفک دور میں. آپ کے علاوہ اس کے پاس بہت لوگ ہیں جو اس کے سوالوں کے جواب دے دیں گے. سب سے پہلے گوگل. بچوں کو اس کا سوال کا کیا جواب دے کے ڈیسائیڈ کریں؟ سولوشن مانگ رہی ہیں، سولوشن. یہ سب جو ہم تمہید باندھ رہے ہیں نا، سولوشن آپ کے اندر سے نکلے گا. نہیں میگی ڈھونڈ رہی تو میں آپ کو دوں گی نہیں. بچے پوچھتے ہیں، بچے البم دیکھتے ہیں شادی کا، تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہم کہاں تھے، آپ کی شادی میں ہم کیوں نہیں ہیں، دوسرے بچے کیوں ہوئے، جواب دیا جائے. کیا جواب دیں آپ لوگ؟ دیں اس کو جواب. میں نے کہا تھا کہ اللہ میاں کے پاس تھے آپ، کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا اپنی نانوں کے پاس دعا کے لیے دعا کر رہی تھی. ایسا ہوا تھا جب ہم لوگ بچپن میں اپنی امی سے سوال کرتے تھے کہ بچے کیسے پیدا ہوتے، بچے کیسے آتے ہیں ممی کو. تو ہماری امی نے جو جواب دیا تھا، میرے بچوں نے بھی پوچھا، میں نے ان کو یہی جواب دیا. اور حالانکہ میں نے ان کو یہ کہا کہ پیٹ کی جو ناپ ہے نا، وہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ کھلتی ہے اور پھر بچہ آ جاتا ہے باہر اللہ کے حکم سے. کیونکہ یہ ہماری امی نے ہمیں کہا تھا. تو میں اپنے دونوں بیٹے ہیں تو ان کو میں یہی اب تک ان کو یہی. آپ کی امی نے تو پھر بھی بڑی سائنٹیفک بات کی. ہماری امی نے تو ہمیں کہا تھا چھلی میں بچہ جو ہے اوپر سے آسمان سے گرتا ہے. آپ کی امی تو بڑی سائنٹیفک تھی، انہوں نے پھر بھی کچھ قریب آ گئے. بہرحال جو بات میں کرنا چاہتی ہوں، جواب دینا. بچہ سوال کرے تو مدر ریسرچ کرے، جو پڑھی لکھی نہیں ہے وہ ریسرچ بھی کرے، بچے کو جواب دینا ہے. جی ہاں بالکل، بہت اچھی بات ہے، ریسرچ کرنا. واہ. ارے بھائی آپ نوٹس کری ہوں گی آج طوبا کے ہاتھ میں کچھ نئی چیز ہے. دیکھیں یہ ہم نے بھلا کیوں بنایا ہے، سارے دکھا دیں ذرا. یہ ہم نے کیوں بنایا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں بچے بولتے ہیں
اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوتے، اس کو پلے کارڈز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پلے کارڈ اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا اور لیٹس امیجن کہ اذان ہو رہی ہے اور سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں آپ کو بتانا کہ اذان پہ خاموش ہو جائیں اور پلے کارڈ نہیں ہے تو کیا کرتے؟ بولتے. اچھا اب سنو یہ بڑی ایپک بات بتا رہی ہوں میں، بڑی کانٹرڈکٹنگ ہے. ہم اذان ہو رہی ہے اور ہم آپ کو بول رہے ہیں اذان پہ باتیں نہیں کرتے، چپ، اذان پہ باتیں نہیں کرتے. کیا سمجھا ہے؟ ہم خود بول رہے ہیں کہ باتیں نہیں کرتے. اور بالکل اسی طرح جس طرح دو بچے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں تو ماں آ کے اس کو ہلا کے بول رہی ہے لڑائی نہیں کرتے. اور اگر بچے چیخ کے گھر میں بات کر رہے ہیں کہ زور سے کہو چیختے ہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، نان وربل کمیونیکیشن مطلب اب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پلیز ایک بندہ بول رہا ہے تو دوسرا بندہ اس کی رسپیکٹ کرے. رسپیکٹ کا مطلب یہ ہے اس کو سنیں. جیسے ہی ایک بندہ بول رہا ہے باقی خود شروع کریں گے تو یہ اٹھا لیا جائے گا ہمیں، کیونکہ جب ہم یہ بات منہ سے بولتے ہیں سنو، وہ بات کر رہا ہے اس کی بات سنو، تو میں نے بھی تو توڑ دیا اس کو، وہی چیز کی نا میں نے بھی تو یہ میں 10 سال سے کہہ رہی تھی بنانے کو، یہ بن گئے ہیں الحمدللہ. نان وربل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، تو یہ بھاری بہت بن گئے ہیں، ہاتھ دکھ رہے ہیں اس میں تھوڑا اس کو ٹھیک کر لیجیے. ہم کہاں تھے؟ نہ ہم وہاں سے ہو گیا پہلے، ہم اس سے آگے تھے. ہاں، انفارمیشن کی بات ہو رہی تھی کہ ان کی امی نے ان کو پھر بھی کافی سائنٹیفک انفارمیشن دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں انہوں نے جو بھی بتایا ان کو، ان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ کہیں اور سے کچھ معلوم کر لیں کہ کوئی اور طریقہ ہے کہ نہیں، وہ سیٹسفائی ہو جاتے تھے. ہمارا بچہ سائنٹیفک دور کا بچہ ہے، آپ کا بچہ، میرا بچہ، جو بھی مطلب آپ کے بچے میرے بھی بچے ہیں، یہ سب سائنٹیفک دور کے بچے ہیں. یہ آپ کے دیے ہوئے جوابات پر نا ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. وہ اصل میں جب آپ ان کو کچھ بتاتی ہیں نا تو آپ کو خوش کرنے کے لیے بولتے ہیں اچھا امی واہ کتنی اچھی بات ہے. پیچھے بولتے ہیں ممی نے کیا بولا ہے بچے کہتے ہیں میں جب اپنے بیٹے کو کچھ بات ہوتی تو کہتے بات تو بالکل صحیح ہے. میں کہہ رہی ہوں بات تو صحیح ہے لیکن آپ کیوں نہیں سمجھ رہے. جیسے جب بھی کوئی بات اچھی بچے کو بتانی پڑتی ہے تو وہ جو بڑا والا ہے جو نا ابھی 9 ایئر میں ہے جو، وہ اس کو جب میں کچھ سمجھاتی ہوں کچھ تو وہ کہے گا سامنے آ کے بیٹھے گا، بولے گا سنے گا اچھے سے، دیکھے گا، پھر بولے گا ممی بات تو بالکل صحیح کہی آپ نے، بالکل صحیح ہے. میں صحیح تو میں نے کہہ دی لیکن آپ سمجھتے ہی نہیں ہو. کیا کروں، یہ ہوتا ہے میرے ساتھ. نہیں، اس کے اندر یہ کہا کہ بات تو آپ نے صحیح کہی ہے، تو مجھے اس لائن کے اندر نا کچھ کمی نظر آئی. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آگے یہ بولنا چاہ رہا ہے مگر، مجھے لگا کہ بات تو آپ نے صحیح کی ہے مگر. اب یہ مگر جو ہوتا ہے نا وہ یہ کھا جاتے ہیں، وہ یہ مگر جا کے اپنے کسی دوست سے پوچھتے ہیں. میری امی نے یہ بتایا تو تھا مگر مجھے تسلی نہیں ہوئی، آپ ذرا مجھے بتائیں. تو اس مگر کو رول آؤٹ کرنا ہے آپ کو، اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے. جیسے کل بچہ میرا نا 2 بچے میرے جب ٹیوشن سے آتے ہیں تو میرے بہن کے بچے بھی 2 ہیں جو مدرسے جاتے ہیں بڑے، تو ان کے ساتھ میں دونوں بیٹوں کو اپنی بہن کے گھر لے جاتی ہوں، پھر ان کے ساتھ مدرسے جاتے ہیں، میں وہاں ویٹ کرتی ہوں ان کا. جب وہ آتے ہیں تو ان کو لے کے پھر میں گھر پہ آتی ہوں بچوں کو. تو اصل میں نا کل میری وزٹ تھی، فیشیل تھا کہیں تو مجھے جانا تھا، تو میں نے محمد علی اور سلمان علی کو لے کے اپنی بہن کے پاس، بڑی کے پاس چھوڑا. میں نے کہا یہ دونوں مدرسے جائیں گے اور یہ آئیں گے تب سے، اس سے پہلے میں آ جاؤں گی. جب میں وہاں گئی تو پتہ چلا محمد علی مدرسے گیا ہوا ہے سب کے ساتھ، لیکن سلمان علی جو ہے نا وہ نہیں گیا. گھر پہ آ کے جب مجھے بولا کہ دیکھو سلمان یہ ہو رہا ہے، وہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی. جب گھر پہ آئے، جب ہمارا سونے کا وقت ہوا تو وہ اس کی عادت ہے وہ آئے گا مجھے حق کر کے سوتا ہے. تو میں نے کہا آج مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ مدرسے سے غائب کیسے ہو گئے، آج آپ گئے نہیں، حالانکہ میں ٹیوشن پہ آپ کو میں نے پورا سمجھایا کہ آپ کو جانا ہے. تو وہ کہنے لگا میں تو گیا تھا، آپ کو کس نے کہا؟ میں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے، اور کل میں قاری صاحب سے جا کے پوچھوں گی، اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں، کیونکہ میں نے آپ کو ڈانٹوں گی نہ کچھ کہوں گی، لیکن میں آپ کے منہ سے سچ سننا چاہتی ہوں، جو بھی آپ بتائیں. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے خالو نے کہا کہ میں اب بھی وائس کرتا ہوں
मौलवी साहब को कि सलमान आए उसको आप सीधा कर देना, इसीलिए मम्मा मैं वहाँ नहीं गया। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही कही और मुझे अच्छा भी लगा। चलो ठीक है, अब देखते क्या होता है, मैं खालू से कहूँगी बॉयज ना करें, क्योंकि वो बच्चा डर गया और उसके बाद वो जाके कहीं नीचे बैठ गया, वो मदरसे नहीं गया, इनके साथ जाते जाते रास्ते से वो नहीं पहुंचा, तो उसने वो खालू के बारे में पता क्या हुआ इधर हाँ। इस पूरी कहानी में, आपके बच्चे ने आपको साइंस पढ़ाई, ना जानने की साइंस। अगर कि वो नहीं बोलता आपको, आपसे डर होता उसको, कोई क्यों नहीं गए, अगर आपने डर के पूछा होता वो चुप करके मैं बस नहीं गया और साइंस नहीं बताता, तो आप समझते ही नहीं बात को। उसने आपको पूरी पीछे की रीजनिंग कहते हैं इसको साइंस कह लें, रीजनिंग कह लें, उसने रीजनिंग दी आपको। मेरा जो मैं जहाँ आप लोगों को ले जाना चाह रही हूँ ना इस पूरी बात में, कि अपने बच्चों को ऑर्डर्स ना दें। आप ऐसा हम समझते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, तो हम बस बोल दो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, मुस्तकिल ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। मैं चाहती हूँ आप कल के दिन में सुबह से उठते ही साथ आपका फ्रिज है या आपका जहाँ भी कोई एरिया है वहाँ पे आप दीवार पे एक पेपर लगा दें। आपने जितनी बार आप अच्छा ज़्यादा सोचिएगा नहीं, वरना सोचेंगे तो आप नहीं करेंगे। ये जो आपका रेगुलर एक रूटीन होता है, अपने रूटीन में जब भी आप उसको कोई ऑर्डर दें एक लाइन लगा दीजिएगा उस कागज़ के ऊपर, सिर्फ एक लाइन। जब आप उसको कहें उठो बेटा उठ जाओ, कोई रीजनिंग नहीं दिया आपने, क्यों उठो, कोई रीज़न है, प्यार किया, कुछ नहीं किया, आपने कहा उठो टाइम हो गया है, और मैंने फिर इसको एक ऑर्डर दिया, एक लाइन लगा दें। उसको दुरुस्त नहीं करें, पहले आप चेक करें आप दिन में कितने ऑर्डर्स देते हैं, कितने ऐसे ऑर्डर्स देती हैं जिसके पीछे आप साइंस नहीं समझाती, और आप हैरान हो जाएंगी कि हमारा सारा दिन ऑर्डर्स देने में गुजरता है। ये साइंस देना मुझे नहीं पता कि मैं बच्चे को साइंस वो मुझे दे रहा है या मैं उसे दे रही हूँ, ये तो मुझे आपसे पता चले, आपने ही मुझे ये सिखाया। मुझे आज भी याद है कि जब स्कूल में हाइजीन थी दोनों बच्चों को मैंने अच्छे से हाइजीन करके जब उसको लेके आए, तो जब बड़ा बच्चा जो था वो जब प्ले एरिया में था और उससे वो वॉशरूम में गया, वॉशरूम से जब वो बाहर आया तो उसके मोजे जो थे ना वो पूरे गीले हो चुके थे उससे वॉशरूम में शावर से, क्योंकि लेकिन वो जब बाहर आया तो गीला था। तब मैंने उसको वॉशरूम के अंदर ही मैंने उसको डांटा, मैंने कहा ये क्या किया आपने, पूरे आपके मोजे गीले, पूरे आपके जूते गीले, अब हाइजीन में आपको टाइम ही कितना रह गया, अब मैं क्या कहूँगी। मैंने तकरीबन उसको अच्छा खासा डांटा, मैंने बहुत डांटा। फिर उसके बाद आपको कहीं पता चला, फिर आपने मुझे बुलाया, फिर आपने मुझे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया सलमान के साथ, आप आइंदा नहीं करेंगे आप उनसे। उसके बाद उसको मारना या डांटना मैंने हाथ रोका, लेकिन उसके बाद मैंने अक्सर उसको समझाने की कोशिश की। जब भी उसने किसी के बारे में कहा कि मम्मा मैंने तकरीबन सलमान अली के मदरसे 6-8 तो मैंने चेंज कर ही दिए, क्योंकि कहीं पे मदरसे में मौलवी साहब ने कहा टांगे दबाओ, कहीं पे कोई मौलवी साहब ने कहा कि आप लेट हो तो उसको पेन बीच में रख के उंगली पे फिर उसको ज़ोर से दबाया, और कहीं तो इसको अगर कहीं जा रहे तो किसी ने कहीं इसको यहाँ पे एक लात मारी जो जिसका निशान यहाँ पे भी था, जूते का। तो जब मैंने पूछा सलमान आपके ये क्या है, ये क्या किया आपने, क्या, तो बोले मम्मा बस आप छोड़ दो। मैंने कहा आप मुझे बताओ तो सही है जूते का निशान है या चप्पल का है या किसी ने गंदा, ये क्या हुआ है। तब उसने मुझे बताया कि जब मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे लात मारी है जो यहाँ पे भी लगी और एक आँख पे भी लगी। और मैंने कहा फिर मैंने बहुत सारे मदरसे ऐसे चेंज करते जहाँ पे कारी साहब जिससे हम लोग सोल्यूशन पूछने जाते हैं, वो जब बच्चों को यूँ लात मार रहे होते हैं और बच्चों को उंगलियों में पेंसिल लग के दबा रहे होते हैं। और फिर जब अच्छा यहाँ तक कि जब मैं उस दिन हुआ कि मेरा बच्चा मेरी अम्मी के घर में नहीं जाती, जो मेरा बच्चा था सलमान वो वहाँ गया 10:30 बजे, वो वहाँ सो गया, लाइट चली गई। जब मैं उसको लेने के लिए गई हूँ आवाज़ लगाई तो मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया कि वो है या नहीं है। 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे जब 2:45 बज रहे थे, मैं पूरा जो जहाँ पे मैं रहती हूँ पूरा एरिया मैंने घूमा है। रात को सब देख रहे मुझे, सब होटल वाले सब। मैं अपनी बड़ी बहन के घर चली गई, वहाँ पे गई और मैं रोते हुए मैंने कहा मुझे मेरा सलमान मिल नहीं रहा है कहीं भी। मैंने टोटली सब देख लिया। तो मेरी बड़ी बहन ने फ़ौरन चादर बुर्का पहना और अपने बेटे को भी उठाया, बोला चलो हम सब ढूंढते, कुछ नहीं होगा, पर कुछ नहीं होगा, चलो। जब हम जाने लगे तो ना मेरी बहन ने मेरे बड़े बेटे को कहा तुम जाओ ऊपर जाके नानी के घर पे देखो कहीं कोने खांचे में सोया। जब वो गए वहाँ पे जाके देखा तो वो वहाँ पे सोया हुआ था। तो मैंने उसको फ़ौरन से, अब हम जब जा रहे तो क्योंकि मोहल्ले में सबको पता है कि उसकी माँ 2 घंटे से ढूंढ रही, वहाँ पे जो एक बर्गर वाला खड़ा वो आके मुझे कह रहा है इसको घर जाके अच्छे से सीधा करना, इसको नहीं छोड़ना तुम।
अब उसको नहीं पता कि वो क्या है। मैंने जाते ही इसको फ़ौरन से गोद में उठाया सलमान को, मैंने प्यार किया। तब जब मेरी बड़ी बहन ने मुझे घर छोड़ा तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे सिर्फ इतना कहा, तुमने बिल्कुल अच्छा किया, ना इसको मारना ना डांटना, ये नींद से उठ के आया तेरे पास, इसको प्यार से सुलाना, कोई सवाल नहीं करना। मैंने सवाल नहीं किया। इस तरह मैंने लोगों को देखा है, जब भी कोई मदर परेशान होती है तो उसको ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको कहते कि आप कांधन हो जाए, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिसे आप जिस तरह हमें बताती हैं। अच्छा साइमा की बातों में कोई एक मज़ेदार सी बात है, कोई समझ सकता है कि वो पूरा नक्शा साइमा, खींच लिया। हाँ तो किसने बोला पूरा नक्शा खींचती है। अच्छा हमारी आंखों के हाँ सामने वो मंजर। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अगर के साइमा एक मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ ऐसे ही कह रही हूँ कि अगर साइमा ने बहुत ही कोई मास्टर्स किया हुआ होता है या कुछ, तो साइमा आज ऑथर होती, राइटर होती। जो हैरी पॉटर का नाम सुना है किसी ने? हैरी पॉटर दुनिया की वो किताब है कि जिसने शायद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेस्ट सेलिंग उसकी किताबें जितनी बिकी हैं ना, शायद ही कोई किताब इतनी ज़्यादा बिकी होगी। और भी हैं बुक्स जो बहुत बिकी हैं, मगर हैरी पॉटर ने बच्चों के मामले में रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और जो उसकी लिखने वाली है एलिफ नाम है, हाँ जेके रोलिंग, एलिफ ने क्या लिखी है? 40 रूल्स ऑफ लव। हाँ 40 रूल्स ऑफ लव भी एक किताब है जो बहुत ज़्यादा एडल्ट्स में बिकी है। जेके रोलिंग और एलिफ, इन दोनों के बारे में एक बात कही जाती है, उनके बारे में भी वही बात कही जाती है कि ये डिटेल ओरिएंटेड हैं। मतलब इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब इनकी किताब कोई पढ़ता है ना तो पूरी तस्वीर जैसे फिल्म की तरह चल रही होती है। फिल्म है नहीं, अभी ये सुना रही है ना तो फिल्म चल रही है पूरी। मतलब एक एक चीज़, अगर ये कहती है मैं अम्मी के घर जा रही थी तो वो पूरे रोड का नक्शा भी खींचती है, जब बर्गर वाला खड़ा था वहाँ ये तुबा नहीं क्या कहते हैं, तुबा कहेंगे हमें लगता है हम भी चल रहे हैं आपके साथ। अच्छा अब इसमें मज़ेदार बात क्या है, अब मैं इसके साथ जो आपको समझाने जा रही हूँ, ये बड़ा मौके पे चीज़ हो गई जो मैं समझा रही हूँ। नहीं बहुत बोलती हूँ नहीं। अच्छा एक मिनट यहाँ पे रुको, डिटेल से किसी चीज़ को समझाना है, ठीक है? यहाँ पे कितने ऐसे लोग थे जो डिटेल से इसकी बात को सुनने में मज़ा ले रहे थे, एक मिनट, और कितने ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे जल्दी खत्म करो। कौन सच बोल रहे, कौन बहादुर है? कितने हाथ बाजू उठाइए, कितने किस चीज़ के उठा रहे हैं? कितने ऐसे लोग थे जो कह रहे थे जरा जल्दी रैप अप करो, ठीक है? कितने ऐसे बोल रहे थे कि और बताओ और डिटेल, झूठे कहेंगे झूठ बोलते ये फर्क है एक ऐसे इंसान में जो किताबें पढ़ता है और एक ऐसे इंसान में जो फिल्में देखता है। जितने लोग यहाँ ड्रामा सीरियल देखते हैं और फिल्में देखते हैं ना, उनमें ये सब्र नहीं है किताब पढ़ने वाला। एक किताब को पढ़ने में महीनों से ज़्यादा लग जाते हैं, उसी किताब की फिल्म आप 1.5 घंटे में देख सकते हैं। सब चाहते हैं फिल्म दिखाओ, किताब न पढ़ाओ, और ये अपनी कहानी ना किताब की तरह बढ़ाती है। तो दिन में जल्दी रैप अप फटाफट, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट जल्दी बताओ। सारी पिक्चर खिंची हुई हो, ऐसे इंसान को सुनने के लिए बड़ा सब्र चाहिए, ठीक है? और जिसमें सब्र होता है तालीम वही हासिल करता है, शर्त है सब्र। अगर आप किसी के शागिर्द कभी भी ज़िंदगी में बनेंगे ना, तो आपको इतना सब्र से बैठना पड़ेगा। यकीन करें कि किसी बड़े अगर उस्ताद के पास आप चले जाएं ना, बहुत ही कोई, यानी जैसे जो मेरे फूफा थे, वो बड़े ही आलिम भी थे और प्रोफेसर भी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो मेरे मेंटोर थे, मैं उनके पास अक्सर जाती थी कोई मसला लेकर, और वो इसरा यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स में से भी हैं। उनके पास जब जाके अगर बैठो ना और कोई सवाल मैं उनसे पूछती थी कि मैं यहाँ फंस गई हूँ थोड़ा, 3 से 4 मिनट तो वो ऐसे बैठे रहे, और उस दौरान आपको भी ऐसे बैठना, फिर
وہ ایسے دیکھیں گے آپ کی طرف, پھر 20 سیکنڈ وہ صرف آپ کو دیکھتے رہیں, اور پھر وہ کوئی ایسی بات بولنا شروع کریں گے جو بات ان کی 20 منٹ تک سافٹ انداز میں چلتی جائے گی, اور سولوشن وہ آپ کو نہیں دیں گے. کوئی حدیث سنا دیں گے, کوئی کہانی سنا دیں گے, اور آپ سوچیں گے یار یہ کہانی کیوں سنا رہے ہیں مجھے, اور پھر اینڈ میں وہ کہیں گے بیٹا سمجھ آ گیا, کہتے ہیں ہاں سمجھ آ گیا. ہاں پتہ نہیں, اگر سمجھ آ گیا, اگر آپ کی ذہانت یہاں پہنچ گئی کہ آپ دوسرے کی سنائی ہوئی کہانی میں اپنا سولوشن دیکھ لیتی ہیں, تو آپ کو سمجھ آ گیا. اگر آپ نہیں دیکھ رہی, آپ کہہ رہی ہیں یہ کہانی کیوں سنائی آپ نے مجھے, اس کا تو کوئی تعلق میرے سوال سے تھا نہیں, تو پھر آپ کا مینٹل لیول ابھی اتنا پہنچا نہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ استاد ہوتے ہیں, سوکریٹس, پلاٹو, چاہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی استاد تھا ہی نہیں, ان کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے اتنا صبر چاہیے, بیکاز یہ نا ایسے فٹافٹ سولوشنز نہیں دیتے آپ کو. وہ تو شاعرانہ انداز میں بات کرتے ہیں, آپ کو اس کے اندر سے اپنا سولوشن ڈھونڈنا ہوتا خود ہی. تو بس یہ کہ صبر بہت چاہیے ہوتا ہے تمہاری بات سننے کے لیے, لیکن اس میں پتہ بہت کچھ چلتا ہے. ہاؤ ایور میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے جو تمہارا ڈیٹیل اورینٹیڈ ہے, لیکن جب محفلیں اس طرح کی چل رہی ہوں نا, تو اس میں کوشش کریں کہ جس بات کی ہم بات کریں اس پہ ہم اسٹک کریں, کیونکہ پھر وہ میرے ساتھ تو ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو پھر کیا کرتی ہوں, اگر میں سوچ کے آئی تھی کہ میرے 2 گھنٹے کی کلاس ہے, تو میں اس میں نا 2 گھنٹہ پلس 10 منٹ سائمہ لگا دیتی ہوں. میں اپنے 2 گھنٹے میں سے وہ 10 منٹ نہیں نکالوں گی, تو کلاس لمبی ہو جائے گی. لیکن کوئی دوسرا اسپیکر آئے گا نا, تو وہ آپ کے 10 منٹس کو اپنے 2 گھنٹے میں سے کاٹ لے گا, تو آپ کو اس کی ورڈز آف وزڈم کم ملیں گے. واو, ورڈز آف وزڈم. اگر آپ بہت لمبی لمبی کہانیاں سنائیں گے ان کی کلاس میں, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ان کے ہی 2 گھنٹے کے سیشن میں سے کچھ ٹائم کم کر دیا. تو یہ تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. ابھی ہم دوسرے کے پاس جائیں. جی ہاں بولے تھے. آپ کی بات سے میرے کوشچن آیا دماغ میں کہ میرے تایا ابو ہے نا, وہ بھی جب ان سے کوئی ٹاپک پوچھے نا کہ مطلب یہ فزکس کا کوئی ٹاپک سمجھا دیں یا اردو کا کچھ سمجھا دیں, تو انہیں کے بیٹے کا جو بیٹا ہے وہ اب لے کر بیٹھتے ہیں تو 3 گھنٹے کہیں نہیں گئے. اب جو بچہ ہے وہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بس جلدی سے کوشچن کا آنسر دیں اور وہ ہو جائے, تو پھر وہ کیسے اس بچے کو لیول پہ لے کر آیا جائے. کیونکہ وہ تو پھر اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ فزکس کہاں سے شروع ہوئی, حالانکہ ٹاپک وہی ہے, وہ ٹیچر ہے, ظاہر سی بات ہے وہ ٹیچر ہے, تو وہ اپنے حساب سے وہ اس کا آنسر نہیں دیں گے جو وہ کوشچن بچہ پوچھ رہا ہے, وہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے, فزکس کہاں سے شروع ہوئی, کس نے بنائی, اس کے کیا کیا ہو گیا. وہ 3 گھنٹے مطلب اس بچے کے کہیں نہیں گئے, وہ چاہے گا کہ مجھے آنسر ملے اور میں یاد کروں اور بس فارغ ہو جاؤں. کوئک فکس چاہیے نا. آپ بھی تو ہم بھی تو بچوں کو کوئک کھانے کھلا رہے ہیں نا. اگر آپ انسٹنٹ میگی نوڈلز اور چپس کا پیکٹ اور جوس پلا دیا پیکٹ والا, تو بچوں کو ہم سکھا بھی یہی رہے ہیں کہ محنت نہیں کرنی ہے, فٹافٹ جلدی والا کوئک فکس. میم یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے اسکول میں سر رؤف ہے نا, وہ اسی طرح کے بچوں کو سائنس بتاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں مما ہم لوگ ایٹ لیسٹ کینٹین میں بھی ہوتے ہیں, اور اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز چائے کے کپ میں گر گئی اور وہ چائے نے اچھالا مارا تو ہمیں سائنس بتانے سائنس بتاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے رؤف سر جیسے ٹیچرز, میں آپ کو ایک بات ایک المیہ بتاؤں, بڑا دکھ ہے, یہ بڑا سیڈ المیہ ہے ہمارے ملک کا, کہ سر رؤف جیسے ٹیچرز کسی کو نہیں چاہیے. سر رؤف جیسے ٹیچرز اگر آج یورپ چلے جائیں نا, تو ان کو یہاں اٹھا لیا جائے گا, کیونکہ ہمارے بچوں کو کوئک فکس چاہیے. ہمارے جو کوآرڈینیٹرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں آپ بہت ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, آپ بس سبق پڑھائیں اور جائیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ہر بات کی پوری تحقیق بتاؤں پیچھے سے. اب اس بچے میں بھی تو اتنا صبر ہو نا کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہو, اتنا اس کے اندر ضبط ہو کہ وہ اپنی بریک دینے کے لیے تیار ہو کہ نہیں سر رؤف کوئی بہت زبردست آپ بات بتانے والے ہیں, تو مجھے اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں ہے, میں بریک میں بیٹھوں گا آپ کے پاس. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر یہ والا صبر کیسے پیدا کریں کہ جن کے اندر کسی بوڑھے انسان کو, کسی تعلیم یافتہ انسان کو,
किसी वाइज हिकमत रखने वाले इंसान की बात सुनने का उनके अंदर तहम्मुल हो, सब्र से भी बढ़कर तहम्मुल होता है। अगर व्हाट्सएप में अंदर वॉइस मैसेज को चलाने के लिए ऑप्शन दे दिया गया है कि आप 1.5 पे चलाएं, 2 पर चलाएं, सुना है आपने? आप इनसे पूछें, मेरे एम्प्लॉइज़ को सबको मना है ये छुपके करती हूँ तो अलग बात है कि मैं सुन लूँ तो मैं कहती हूँ ये क्यों चलाया आपने 2 पर इसको। जो इंसान जिस स्पीड में बात कर रहा है आप उसकी स्पीड को बढ़ा क्यों रहे हैं? इसके बाद जो बच्चा सबकी आवाज़ को 2 की स्पीड पे सुनता है उसके अंदर तहम्मुल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आप कि वो किसी बूढ़े इंसान की बात को तहम्मुल से सुनेगा। उसका तो दिल चाहेगा मैं रिमोट पकड़ के ऐसे चलूँ, 2 में बोलो भाई, 2 में बोलो भाई। नानी बात कर रही होंगी तो उनका दिल चाहेगा रिमोट उठा के नानी को बोलूँ 2 में बोलो। पाकिस्तान में ये हो रहा है। अब ज़रा आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप देखें, उनके पास सब कुछ है, फ़ोन्स भी हैं, सब कुछ ईजाद भी उन्होंने किया है, हर सहूलत मौजूद है उनके पास। बच्चों के पास एक मोबाइल्स आते हैं जो डिस्पोजेबल मोबाइल्स होते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने तख्लीक कर ली हैं, मगर वो सिखा क्या रहे हैं अपने बच्चों को, ये आप ज़रा देखें, लगा लें। हमारी ज़ुबान में इसको कहते हैं सब्र। हम में से किसको नहीं पता सब्र क्या है, लेकिन हमने सब्र को क्या समझा है, सब्र को हमने किस मायनों में समझा है। आप क्या समझती हैं सब्र क्या है? चलिए बताइए। ज़िया, किसने बोला ये? थैंक यू, वाह, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जुल्म को सहना सब्र है, जुल्म को सहना बुज़दिली है, सब्र नहीं है। मेहनत, सारी मेहनत पूरे तगो दो से इंसाफ के साथ, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप 10,000 लोगों से झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आप मुझे कह लें मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, आपको पता है आपने पूरी की है कि नहीं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। जब आपने अपने आप से सच्चाई से पूरी मेहनत किसी काम की कर ली, आप उसके नतीजे में इंतज़ार करने को सब्र करते हैं। तो अब वो नतीजा आपके हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में। आपने अपनी सब कोशिशें कर ली, अब आप वेट करते हैं कि नतीजा, वेट करना इसको कहते हैं। क्या कोशिशें की आपने जुल्म को रोकने की, जो आप सब्र करें? बहादुरी एक मुसलमान औरत की मीरास है। इतनी बहादुर औरतें गुजरी हैं इस्लाम के अंदर। हमने एक नई मुसलमान औरत का जन्म लिया है, दिखा दें मजलूमियत। मजलूम नहीं है मुसलमान औरत, बहादुर है। सिर्फ उसको गुफ्तार सीखनी पड़ेगी, अंदाज़े बयां सीखना पड़ेगा। लड़ाकू और झगड़ालू और बदतमीज़ी से कोई काम हल नहीं होते। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास बात करने का तरीका होना चाहिए, आपके अंदर दूसरों की बात को सुनने का तहम्मुल होना चाहिए। आप कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ेंगे तो आपको सब रिलीजन्स के बारे में पता होगा। आप सारी जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप किसी अगर ख्वाजा सिरा से भी बात कर रही होंगी तो आप उसकी भी फीलिंग्स को समझ रही होंगी। तो वसत को इंग्लिश में बोलते हैं एबंडेंस, कि दिल की साइज़ सबकी मुट्ठी बराबर है। जितनी आपकी मुट्ठी है इतना मेरा दिल है, ये साइज़ है मेरे दिल का। लेकिन इसके अंदर की जो जगह है ना, इसके अंदर चीज़ों को समाने की जगह, वो सबके अंदर अलग अलग है। मेरी मुट्ठी जितना दिल हो, इसके अंदर चीज़ों को समाने की जगह इतनी भी हो सकती है, और कायनात जितनी भी हो सकती है। एबंडेंस कहते हैं इसको। ऐसा नहीं है जैसे कि फर्नीचर के पीस होते हैं कि खाना अगर इतने, जो ड्रॉर्स होते हैं खाने, उसमें इतनी ही जगह होती है जितना खाने के अंदर चीज़ जा सके। दिल ऐसे नहीं है। दिल की साइज़ से दिल की कैपेसिटी का ताल्लुक नहीं है। कैपेसिटी समझते हैं कि कितना सामान जा सकता है इसके अंदर, उसका साइज़ इतना ही रहेगा। मगर इसके अंदर या तो सिर्फ आपके 3 बच्चों की मोहब्बत होगी, या पूरे कम्युनिटी के बच्चों की मोहब्बत होगी, या पूरे शहर के बच्चों की मोहब्बत होगी, या पूरे मुल्क के बच्चों की मोहब्बत होगी, या दुनिया के सारे बच्चों की मोहब्बत होगी, या दुनिया के सारे बच्चे हो जो गुजर गए, जो ऊपर बैठे हैं, उन बच्चों के लिए भी मोहब्बत होगी। ये तो इतनी कैपेसिटी है दिल के अंदर। वसत, एबंडेंस, इट्स नॉट लाइक अ फर्नीचर पीस। साइज वही है, सेम इज द केस विद ब्रेड।
साइज वही है, इतना ही, अगर उसको निकाल के मगज़ खाया होगा कभी लेने जाते हैं, उसका साइज़ उतना ही है, मगर उसके अंदर जो कैपेसिटी है ना, मेमोरी होल्ड करने की, इमोशंस होल्ड करने की, नॉलेज होल्ड करने की, एबंडेंस कैपेसिटी, वो इतनी हो सकती है कि आप आइंस्टाइन बन सकते हैं। आइंस्टाइन कोई आसमान से उतरा हुआ कोई जिन नहीं था, वो आपकी मेरी तरह इंसान ही था। सिर्फ दिमाग को प्रैक्टिस, मसल को आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी इतना वो ताकतवर होगा। ब्रेन की एक्सरसाइज है, क्या है ब्रेन की एक्सरसाइज? कुरान में आ गया। ब्रेन की एक्सरसाइज क्या है? मुझे मेरे बाइसेप्स बनाने हैं, बाइसेप्स कहते हैं इसको, उर्दू में क्या बोलते हैं? से कुछ नाम है। मसल्स तो सारे हैं ना, ये भी मसल है, ये भी मसल है, ये भी मसल है, ये भी मसल है, बैक में ये भी मसल, ये सब मसल्स के नाम हैं। तो ये मसल है, ये वाला, ये गैस्ट्रोसीमियस है, ये सोलियस है, ये डेल्टॉइड्स हैं, ये पेक्टोरल्स हैं, ये रोम्बॉइड्स हैं। ये क्या है? बाइसेप्स। ये बाइसेप्स हैं, इसके नीचे वाला ट्राइसेप्स हैं, ये क्वाड्रिसेप्स हैं, ये हैमस्ट्रिंग्स हैं, ये नाम है मसल्स के। बाइसेप्स जब बना, बाइसेप्स को मजबूत करना हो तो हम क्या करते हैं? वजन उठा के इसको स्लोली, जल्दी जल्दी करने से बनते नहीं है, टूट जाते हैं। जितना स्लो उठाएंगे और जितना भारी उठाएंगे उतने मसल बनते हैं। मतलब हम इसको, इस बाजू को इस्तेमाल करते हैं, ये मजबूत बनते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि ब्रेन को कैसे इस्तेमाल करूँ? क्या करूँ? इसको मारूँ, जो ऐसे से घुमाती रहूँ? इसकी एक्सरसाइज क्या है? मज़े की बात तो ये है कि ब्रेन जो अंदर पड़ा हुआ है मेरा, उसको तो मैं ऐसे ऐसे करके मूव भी नहीं कर सकती। ज़रा मूव करके बताएं ब्रेन को, कुछ मूव हो रहा है? ये ऊपर का मूव होता है, ये अंदर वाली चीज़ को मूव करें, नहीं कर सकते ना, तो फिर उसकी एक्सरसाइज क्या है? गौर व फिक्र। किसने बोला? जी, कुरान ने बता दिया। कुरान जो है ना शायरी अंदाज में समझा देता है, मगर सब साइंस है, सब साइंस है कुरान के अंदर। और साइंस जो हम पढ़ते हैं असल में इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम कुरान को ज़्यादा अच्छा समझ सकें। ये दो अलग चीज़ें नहीं। और हमें क्या बताया गया? साइंस जो है वो नहीं पढ़ो, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। साइंस पढ़ के हम एक्चुअली अल्लाह के हुक्म पे तामील कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा ढूंढो, तलाश करो, मेरी समंदरों में जाओ, ढूंढो मैंने तुम्हारे लिए वहाँ क्या क्या बनाया। ये क्या बोले अल्लाह ताला? सर्च करो, रिसर्च करो। अल्लाह ने हमें बोला दिमाग का सबसे अच्छी एक्सरसाइज है गौर और फिक्र। अब मुझे एक बात बताइए, गौर और फिक्र, दो औरतें बैठी हुई हैं, आपस में बातें कर रही हैं, की जा रही, घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, गौर और फिक्र कर सकते हैं? गौर और फिक्र की शर्त क्या है? हाँ नहीं, शर्त क्या है? यहाँ से खामोशी। अभी मैं बोल रही हूँ ना, गौर व फिक्र नहीं कर सकते। आप मुझे सुन रहे हैं, गौर व फिक्र नहीं हो रहा। गौर व फिक्र की शर्त है तन्हाई, ठीक है? अब इसको प्रैक्टिस कैसे की नबी ने? गारिब। आपका गारिब इलाका है कहाँ है बताइए? मी टाइम किधर करते हो? वो तो हम ढूंढने जाते हैं ना, हमें मिलता नहीं गारेरा। मैंने बच्चों से पूछा था, बच्चों ने कहा बाथरूम। मैंने कहा ठीक है, वेल एंड गुड। किसने बोला? हाँ, क्योंकि वही तक जगह जहाँ कोई तंग नहीं करता। एक दफ़ा मेरी जेठानी बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल में थी। मुझे एकदम याद है ये बात, मुझसे जो दो बड़ी से बड़ी हैं वो 3-4 दिन हॉस्पिटल में थी। तो मैं उनके पास जब मिलने गई तो मैंने उनसे कहा कि आप बेजार हो गई होंगी ना हॉस्पिटल। वो ऐसी बंदी हैं, वो बैठती नहीं है। वो जो नहीं होता है खानदान का एक शख्स जो सबके काम आता है, मतलब किसी के यहाँ कुछ हो गया तो खाना बना के भेज दिया, मतलब हर एक की मदद करना। बच्चे मेरे पास छोड़ दो, जाओ बेटा तुम जाओ, वो इस तरह मेरे लिए माँ की तरह है वो, समझो। मैं शादी करके उनके पास, उनके घर में आई थी, बहुत मुझे अच्छी लगती हैं वो। हम उनको कहते भी अम्मी हैं। वो जब बीमार हुई, मैंने कहा ये कैसे बिस्तर में लेटी है ना 3-4 दिन। मैंने उनसे कहा आपको तो इतना मुश्किल लगा होगा ना हॉस्पिटल में रहना। कहती है मुझे ना यहाँ रहकर मुझे लगा मुझे तन्हाई मिली, मैंने इतनी बातें सोची सबीना, इतना मुझे मज़ा आया। तो उन्होंने मुबारक हिरा में दिया था, मस्जिद उधर हॉस्पिटल।
अभी नेक्स्ट टाइम कभी कुछ ऐसा हो ना तो आप इसको ऐसे ही देखें, ये मुझे वारेरा मिल रहा है, इसको एंजॉय करें, बजाय ये कहने की कि अल्लाह बेजार हो गई हूँ, अल्लाह कब कर जाऊँ। कहीं कहीं भी जाए, अगर तन्हाई आपको कहीं मिल रही है, आप यकीन करें आप इतनी लकी हैं कि आपको तन्हाई मिल रही है। कराची में तो किसी को तन्हाई मिलती ही नहीं है। ये बोलना छोड़ दें मैं तो अकेली हूँ, अरे मैं तो अकेली हूँ, वाओ मुझे तन्हाई मिल रही है, ज़बरदस्त, ठीक है। और बच्चों को भी तन्हा रहना सिखाएं। एक तो मैं बड़ी परेशान हूँ इस बात से और बड़ी फिक्र होती है मुझे इस बात की कि आजकल के बच्चों के पास एक बात बहुत रिपीटेड आती है, बोर हो रहा हूँ। आप जब वो बोले ना बोर हो रहे हो, वाकई वाओ, आप ऐसे बोलोगे तुम बोर हो रहे हो, वाओ यार कैसे लकी हो तुम, प्लीज बोर हो, प्लीज बोर होने को एंजॉय करो, उसको हैरान होने देंगे क्या बोल रही है। फिर उसकी साइंस बताएं, बोले आप कैसी बातें करें, बैठो मैं तुम्हें वारे हेरा की साइंस बताती हूँ, क्या उसको साइंस बताएं, क्योंकि गौर और फिक्र करने से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, उसके बगैर हम ग्रो नहीं करते। अब आप ये देखेंगे ये क्या सिखाते हैं बच्चों को, लाइक कर दीजिए, शुरू से लगाइए, मिल गया ना आपको, ये इंस्टेंट था। हाँ अब सुनिएगा ये क्या बोल रही है। नहीं एक मिनट, आप थोड़ा सा आवाज़ स्लो है, शुरू से लगाएं और आप लोग अगर खामोश रहेंगे तो आवाज़ आएगी आपको। मार्शमेलो कहते हैं, मार्शमेलो कहते हैं वो जो सॉफ्ट सा, मेरी आवाज़ कहीं और जा रही है, चलो इसको बंद कर। Okay, so here's the deal. There's a marshmallow. You can either wait, and I'll bring you back another one, so you can have two, or you can eat it now. So you can eat it now, or you can wait, and I'll bring you back two. Okay? Okay, I'll be back. Okay, so I have one marshmallow for each of you. And here's the deal. You can either eat it now, or you can wait till I get back, and you can have two. Okay? So eat it now, or wait till I get back, and you can have two. And I'll be back in a little. If we wait, we'll do this too. Yeah, if you wait, you get two, or you can eat it now, whichever you want. Okay? I'll be back in a little bit. I'm gonna wait. I'm gonna go over it too. They're gonna eat it? They're not hungry. Or it's still not very big. But if you wait until she gets back, she'll give you two. She still won't give you two because you ate some of it. And I didn't eat a single bite. So go show her up there. Okay, so I have this marshmallow. You can eat it now, or if you wait a little bit, I'll bring back two for you, okay? Okay, well I'm gonna go and I haven't found marshmallows yet, so I'm gonna look for some more, but you stay here, and if you haven't eaten that one, I'll bring you back another one, okay?
I'll be right back. Well, when you're eating, you're waiting for it to get back. I'm still eating some of myself. Still okay. Let's see, there. Oh, what happened? She ate her. Oh, okay. You get two. Good job. You can eat it. You can eat it now. ये एक एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा ये इसके साथ मेरे साथ में थोड़ा सा स्लो कर दें इसको। मेरे ख्याल से ये एक्सपेरिमेंट हमारे बच्चों को रमजान में होता है माशाल्लाह से। मैं भी आ आधा रही घंटा पहले हम दस्तरखान लगा लेते हैं और हुआ तो सबसे छोटा बच्चा बहुत मतलब वो हो रहा होता है कि बस समोसे खाना है और ये खाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। ये अंग्रेजी का वर्ड है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसको इन्होंने साइंस बना दिया है पूरी। और ये कहते हैं कि जिन बच्चों को बचपन से छोटी सी उम्र से डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाया जाता है, वो बच्चे बड़े होकर इल्म को हासिल करने में सबसे आगे होते हैं। क्योंकि इल्म हासिल करने के लिए आपको सब्र चाहिए। सारा एक साथ नहीं पी सकते। ऐसे जैसे कि अगर कोई पौधा आपने उगाया है, आप बोले रोज़ का एक गिलास डालने से अच्छा है मैं 4 बाल्टियाँ आज ही डाल दूँ क्योंकि मुझसे रोज़ नहीं डाला जाएगा, क्या होगा? तो इंसान भी इतना इल्म एक साथ नहीं ले सकता। उसके ऊपर 24 साल लगे कुरान को उतरने में। उस शख्स पे जिसका जहन सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा आला जहन था, उसको भी थोड़ा थोड़ा दिया और थोड़ा थोड़ा देकर क्या कहा, ये आया अब इसको अप्लाई करो, इसको ले जाओ और इसको अप्लाई करो कि इसको कैसे तुम इस्तेमाल, इसको कहते हैं एप्लीकेबल साइंस। फिर वो हो गया, फिर आ जाओ अप्लाई करो। तो आहिस्ता 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 तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चा 3 साल की उम्र में मदरसा जाए और 6 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल कर ले। नबी ने कर लिया वो, क्या चाह रहे हैं बच्चों से। और ये क्या कर रहे हैं कोशिश है, ये कह रहे हैं उनको सिखा रहे हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो ऑलरेडी तुमने इतनी प्यारी बात बताई कि हम पूरा रमज़ान बच्चों को सिखाते हैं। और अगर वो बच्चा, ज़ाहिर है मैं ये इसके बहुत अगेंस्ट हूँ कि बहुत छोटी उम्र से रोज़ा रखवाया जाए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बच्चों को रोज़ा रखवाएं, लेकिन झूठ का रोज़ा रखवाएं, चीख मारने का रोज़ा रखवाएं। आज आपका रोज़ा, शहरी पे उठाएं, खाना खिलाएं, बोले आज आपने रोज़ा रखा है कि आप पूरा दिन चीख नहीं मारेंगे। आज आपका रोज़ा है कि आप किसी को मारेंगे नहीं। और फिर जब रोज़ा खुलने लगे तो उसको रोज़ा खुलवा के बोले हाँ अब आप कर सकते हैं, मारें चीख, फिर आप देखें कैसे होता है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत ख़त्म हो जाती है। खाने का रोज़ा रखवाना छोटे बच्चों को ये सिर्फ फाके सिखाता है। अलबत्ता जो आपने बताई बात कि जब हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेशक आपने पूरा दिन खाना खाया है, लेकिन आधा घंटा पहले हम जो है वो दुआ पढ़ के ना वेट करेंगे, क्योंकि हम सब के साथ खाएंगे। तो आप नोटिस करना छोटे बच्चे ना वो खाने की जैसे उंगलियाँ में लगा रहे थे, बिल्कुल ऐसे सूंघेंगे, जैसे कुछ बच्चे सूंघ रहे थे, कुछ चाट रहे थे। मगर इनमें से 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनको परवाह नहीं थी, अभी जो मिल रहा है खा लो फिर मिले ना मिले, वो भी बच्चे थे। तो इसमें ना मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज़ दिखाई गई हैं। लेकिन डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक टीचर सिखा रही थी, अभी खाना चाहते हो अभी खा लो, अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो तो 2 मिलेंगे। एक उनको गोल दे दिया, बच्चे को एक गोल दिया कि अगर अभी आप वेट करते हो तो बाद में आपको ये जो बच्चे कॉइन्स कलेक्ट करते हैं उसमें भी बच्चे डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखते हैं। कोई भी किस्म के पैसा जमा करते हैं घर पे भी, तो वो जमा करने का जो अमल है ना वो भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाता है। आप जो वीसी डालती हैं
वो भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाती है, अभी डालो फिर खुलेगी, वेट करो। वेट करना बच्चों को सिखाना कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, वो इस हुक्म दे के ना सिखाएं, इंतज़ार करो, सब्र नहीं है तुम्हारे अंदर, ऐसे नहीं बोल दें कोई कि अगर मेरे साथ वेट करेंगे तो आपको ये 2 मिलेंगे, या अगर आप थोड़ा वेट करेंगे तो फिर मैं आपको बहुत प्यार करूँगी, कोई चीज़ आप उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो बहरहाल ये इनका एक्सपेरिमेंट है, इसको मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और ये बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। और किसको पढ़ाया जाता है? छोटे बच्चों को नहीं, जो साइकोलॉजिस्ट बन रहे होते हैं वो ये पढ़ रहे होते हैं, और हमें हमारे रिलीजन ने सिखा दिया दीन में। बात सारी ये है कि हमारे पास चीज़ें सब पहुंची हुई हैं, लेकिन उनका साइंस हमें नहीं पता कि इसका कोई साइंस है। आज आपको रोज़े का एक साइंस समझ आ गया, और बहुत हैं उसके साइंसेस, लेकिन ये एक साइंस समझ आ गया कि रोज़ा रखने से डिलेड ग्रेटिफिकेशन हम सीखते हैं। जब डिलेड ग्रेटिफिकेशन हम सीखते हैं तो हमारे अंदर इल्म को लेने की सलाहियत बढ़ती है, हमारे अंदर वो सब्र आता है किसी को सुनने का, किसी किताब को पढ़ने का, उसको एब्जॉर्ब करने का, उस पर गौर व फिक्र करने का, जानने का, फिर सवाल पूछने का, फिर अप्लाई करने का, फिर अप्लाई करने के बाद इम्पैक्ट देखने का कि मैंने अप्लाई किया तो क्या हुआ, रिसर्च हो गई, और उसके बाद किसी दूसरे को सिखाने का। हम क्या जंप लगाते हैं, ये बड़ी एक और मज़े की बात है, हम क्या जंप लगाते हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, बीच के सारे हिस्से हम खा जाते हैं। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली किसी भी चीज़ की, हमने ना उसके ऊपर गौर व फिक्र किया, हमने ना उसके ऊपर कोई सवाल किया, हमने ना उसको अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में, हम सीधा जंप करके किसी दूसरे को पढ़ाने की तरफ चले गए। मुझे एक बात पता चली, हमें 10 लोगों को नसीहत करने का बहुत शौक है। ये बात मुझे पता चली, तुम भी ऐसे कर लो, तुम भी ऐसे कर लो। अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी पर उसको अप्लाई भी नहीं किया है। एक इन्फॉर्मेशन को पहले अपने ऊपर अप्लाई तो करें, ताकि आप ऐसी जगह से बात करें, पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करें, तब जाके बात करें। अब मैं इसको सिर्फ इस पे एंड करूँगी कि जैसे अब 20 साल हो गए ना किरण को, तो लोग मुझसे, जब किरण मैंने शुरू किया था तो शुरू के दिनों में ही लोग मुझसे कहते थे, बिगिनिंग के 3 साल 4 साल हुए थे जब मैं स्कूल्स में गई बच्चों के दाखिले के लिए, तो वो कहते थे कि आप जो कुछ भी मदर्स को पढ़ाती हैं या जो कुछ भी, वो आप हमारी मदर्स को भी आके पढ़ाएं, मतलब हमारे स्कूल्स में भी बताएं, हमारी टीचर्स को ट्रेन करें। मैंने नहीं किया, मैं सबको कहती थी, क्यों मैं अपने आप को ये कहती थी कि मैंने एक चीज़ की नॉलेज हासिल की और उसको मैंने अप्लाई किया एक छोटे बच्चों के ऊपर। अब मुझे करना है सब्र, किस चीज़ का, कि इसका रिजल्ट तो देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस से इसका रिजल्ट तो देखो कि रिजल्ट क्या आया इस काम का, तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा बात करने का। कितना सब्र किया? मेरे ख्याल में 15 साल। उसके बाद मैंने जाकर इसको 15 साल तक ना मैं सोशल मीडिया पे थी, ना मैंने किसी से बात की इसके बारे में। मैंने इंतज़ार किया कि जिस बच्चे से मैंने शुरू किया था, जिस माँ से मैंने शुरू किया था, उसका एक रिज़ल्ट तो देखो ना। क्या पता ये जो कुछ मैं इनके साथ कर रही थी, ये 3 साल के बाद ये बावली हो जाती, पता नहीं क्या करा है इनको, सारी घर छोड़ के भागी हैं सब। ये भी तो होता है। रिज़ल्ट आया, देखा कि रिज़ल्ट तो ये आया है, वाह क्या रिज़ल्ट है, वो बच्चा उसका रिज़ल्ट ये आया है। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं सिर्फ ये नहीं कि मुझे उसका पता है, पता भी है, अप्लाई भी किया है, इम्पैक्ट भी देखा है। तो आप जो भी काम करें ना, उसको किसी को बताने से पहले सोचें आपने खुद पहले किया है। ऐसा मशवरा ना दें जो खुद ना किया। ठीक है, अब कोई सवाल है तो पूछें। 6 बजे जी। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि जो है वो स्क्रीन सर्च इंजन कौन से हैं, आप उदाहरण से बताइएगा। वैसे तो मैं सर्च करूँगी जी, इसके अलावा नहीं, वो कुछ ना कुछ रिसर्च तो हम भी करेंगे। एक मिनट, यहाँ पहले सवाल पर रुक जाए। आपका नाम? अक्सा। अक्सा ने सवाल पूछा, उन सर्च इंजन्स का नाम बता दें जहाँ पे स्क्रीन होके इंफॉर्मेशन आती है। क्या जवाब दूँ उसको? नाम बता दो, क्या करें? वो ढूंढे? एक तो जो बहुत ऑथेंटिक होता है, जहाँ पे रिसर्च पेपर्स आते हैं। सोल्यूशन दे रहे हो, क्विक फिक्स।
ہاں یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو مسئلہ ہے جی. جس سرچ انجن پہ آپ ہمیشہ جاتی ہیں وہ بھی بتانا ہوگا کہ کہاں جاتی ہیں, یا وہ پتہ ہے وہاں جا کے یہی سوال ڈالیں خود کریں نا. میں آپ کا گوگل تو نہیں ہوں, رائٹ. سو ٹرائی ٹو ناٹ دیٹ, میں بیٹا برا نہیں ماننا, میں نے آپ کو بیکاز ایجوکیٹ کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ آج آپ سوالات, اپنے سوالات کو بھی نا ایسے بنائیں کہ اسپیکر کو لگے واہ کیا سوال. اچھا یہ کام میں گھر جا کے کرتی لازمی, لیکن وہی کوئی سولوشن. ہاں دیکھا مار گیا. اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے کرتے ہیں ہم سے سوال جو سب ماؤں کو فیس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک کامن سوال بچے کہاں سے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا سوال یہ ہم اس کو بچے کو جواب دینا ہے ہمیں, اور ایسا جواب دینا ہے کہ وہ سیٹسفائی ہو اور وہ کسی اور کے پاس نہ جائے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کس وے میں جواب دیں کہ وہ ہم سے ہی سیٹسفائی ہو. جیسے ہم اس کو ٹال مٹول کر کے جواب تو ہمیں نہیں دینا, ٹھیک ہے. ایکچوئل بات بھی بہت کھل کے نہیں بتائی جا سکتی ہے, تو اس کو کس وے میں بتائی جائے کہ وہ بچہ ہم سے سیٹسفائڈ ہو, ٹھیک ہے, اور وہ آگے کسی اور کے پاس نہ جائے, ٹھیک ہے. اس کے کویشچن کا آنسر بھی ہو اور اس کی ایج کے حساب سے بھی ہو. اچھا اب دیکھیں یہ سوال جو انہوں نے, پہلے تو میں اس سوال کی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں سوال کا جواب کیا. انہوں نے سوال پوچھا کہ بچہ جب پرٹیکولر اسپیسیفک ایک کویشچن کا, یہ بھی سوال پوچھ سکتی تھی کہ جب اچھا تو آپ نے اتنا 2 گھنٹے پڑھا دیا ہم کو, اب بتا دیں کہ اس سوال کے جواب میں ہم اس کو کیا بولیں. کیا کا انگلش ورڈ کیا ہے, واٹ شوڈ آئی سے. انہوں نے کیا پوچھا, ہم کس طریقے سے جواب دیں. وہ انگلش میں کیا ہے, ہاؤ. تو ایک اسٹیپ تو اوپر آ گئے نا, آپ نے واٹ نہیں پوچھا, آپ نے ہاؤ پوچھا. تو اب ہاؤ سے بھی اور اندر جائیں, وائی میں جائیں آپ کہ میں کیوں جواب دوں اس کو. دس شوڈ بی یور کویشچن. کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ ہمیں سمجھایا ہے, ابھی بتایا ہے کہ ہمیں ان کو سیٹسفائی کرنا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ان سوالوں کے جواب دینا کیوں لازمی ہے, تو سائنس سمجھ آئے گی. آپ کے کیوں کے سوال سے ہمیشہ سائنس کھلے گا, آپ کے ہاؤ کے سوال سے آپ کو پروسیس پتہ چلے گا. پروسیس سمجھتے ہیں, یہ کر لینا, یہ کر لینا, یہ کر لینا, یہ کر لینا. کیسے سمجھاؤں, میں جانا چاہتی ہوں لکی مال, میں کیسے جاؤں, ہاؤ شوڈ آئی گو ٹو لکی مال. تو کوئی آپ کو بتائے گا اس بس میں چڑھنا, ادھر اترنا ہے, آپ کو روڈ میپ مل جائے گا. اگر آپ کسی سے یہ پوچھیں گے کہ میں لکی مال کیوں جاؤں, تو ایک ڈبیٹ شروع ہو جائے گی, کانورسیشن شروع ہو جائے گی کہ اچھا کیوں بھائی, اس کی وجوہات. تو کیوں کا سوال ہمیشہ سائنس کھولتا ہے, ہاؤ کا سوال ہمیشہ پروسیس کھولتا ہے, واٹ کا سوال کلوز اینڈیڈ آنسر ہے. واٹ, میں کیا کھاؤں, روٹی کھا لوں, شٹ ڈاؤن. میں روٹی کیسے کھاؤں, بیٹی سے خرید کے کھا لوں. میں روٹی کیوں کھاؤں, اب اس کی پوری ایکسپلینیشن, روٹی میں یہ ہوتا ہے, تم سے اس سے فائدہ ہوگا, سائنس کھلتی ہے. تو آپ کا سوال نمبر 2 جو تھا وہ نمبر 1 سے بہت زیادہ اچھا تھا. تو ابھی یہ ایسا ایسا اوپر آ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ ہاؤ, اور اس کے ساتھ انہوں نے بہت اچھی بات بولی کہ بچے کا اگر عمر چھوٹی ہے تو ہم اس کو ساری بات نہیں بتا سکتے. تو اب آپ جواب دیں, میں کیوں جواب دوں, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, آپ بتائیے ہاؤ. انہوں نے کیا نہیں پوچھا ہے, انہوں نے یہ نہیں بولا ہے کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے, انہوں نے کہا ہے کیسے بتاؤں. بتائیے جی. السلام علیکم, میرا نام ثنا ہے. میرے بچے جب, میرا بڑا بیٹا جب مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے نا, مجھے اس کا جواب نہیں آتا, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں اپنے بیٹے کو بولتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں, تھوڑا مجھے وقت دیں, میں پہلے ریسرچ کروں گی کہ اس کا پراپر آنسر کیا ہے, پھر میں آپ کو دوں گی. تو میں ہمیشہ, مجھے اور کوئی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مجھے آتا بھی ہے, تو میں اپنے بیٹے کو انتظار کرواتی ہوں, ڈائریکٹ میں کبھی بھی جواب نہیں دیتی. اور پھر میں کچھ چیزیں دیکھ کر پھر ہم اس پر سرچ کر کے پھر بات کرتے ہیں. کوئی بھی بات ہوتی ہے پہلے میں یہی کہتی ہوں کہ میں آپ کو بعد میں جواب. اس طرح بچوں کے اندر صبر ڈیولپمنٹ ہوگا, کہ وہ ان کے اندر پیشنس آئے گا کہ اس چیز کا ہم جواب دیں گے, اور وہ یہ سوال کسی اور سے نہیں کریں گے. میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے میرے بچے میرے ساتھ ہی اٹیچ رہیں, کسی اور کے ساتھ اٹیچ نہ ہو, اور پھر میں بعد میں وہ جواب ڈھونڈ کے ضرور دیتی ہوں. میں تو یہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, ہمیں خود جواب دینا چاہیے. اور کچھ چیزیں جو وہ پوچھتے ہیں ہم نہیں جواب دے سکتے, تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کا جواب میں آپ کو کچھ ٹائم بعد دوں گی, لیکن یہ سوال آپ کا میرے پاس ہے, امانت.
آپ اپنے بہت خیال کرنا ہے کہ بہت صبر کرنے سے جو ہے وہ پھل سڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبر کا پھل میٹھا ہمیشہ نہیں ہوتا، اگر زیادہ صبر کرو تو سڑ جاتا ہے. تو اگر آپ نے ان کو یہ بات بول کر ہاں ایگزیکٹلی بچے کی عمر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر اس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پوچھ کے کسی کو بتاؤں کہ 24 گھنٹے میں تو اس کے سامنے پتہ نہیں کتنے گوگل سرچ انجنس کھل جائیں گے. ٹین ایجر کے پاس تو 5 منٹ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ان کے سوال کا جواب نہیں تھا، لیکن یہ بات بہت اچھی تھی. لیکن یہ ان کا جو پرٹیکولر سوال تھا کہ اگر بچہ یہی والا سوال پوچھے تو میں کیا مطلب کس طریقے سے اس کو سیٹسفائی کروں. السلام علیکم. ہر سوال کا جواب دینا ضروری بھی تو نہیں ہوتا ہے نا. ہم کسی اور بات میں بھی یہ بھی سمجھا سکتے ہیں کہ ابھی آپ کی بیٹا عمر نہیں ہے ہر طرح کی نالج لینی کی. آپ نے اس کو کہہ دیا بیٹا آپ کی عمر نہیں ہے، گوگل تو اس کو نہیں کہہ رہا کہ تمہاری عمر نہیں ہے. ایک پروسیس ہے جو جب وہ گوگل میں کچھ ڈالتا ہے تو گوگل بولتا ہے سوری محمد تمہاری یہ عمر نہیں ہے، بولتا ہے. وہ تو اگر 6 سال کا بچہ بھی سوال ڈالے گا تو وہ جواب دے دے گا. آپ کا جو مقابلہ ہے نا اس وقت گوگل سے ہے. جی آپ کے. السلام علیکم، میرا نام مکرم ہے اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو میری وہ بڑی سسٹر تھی، سب سے بڑی سسٹر ہے، ان کا بیٹا ہوا وہ کچھ 5-6 سال کا ہوا، 7 سال کا ہوا، تو انہوں نے یہی سوال پوچھا ہاں کہ ہم دنیا میں کیسے آتے ہیں. تو میری بڑی سسٹر جو ہے ماشاء اللہ سے بہت ذہین بھی ہیں، انہوں نے کچھ دیر سوچا اور ایک پیپر اور پین لے آئیں اور باقاعدہ پورا وہ سسٹم بتایا تو نہیں کیونکہ کچھ باتیں ہم بتا ہی چھوٹے بچوں کو ہم نہیں بتا سکتے نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پورا پیپر میں پورا وہ ڈرا کیا، جو بھی وہ سسٹم ہوتا ہے وہ پورا ڈرا کیا. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ پہلے سب سے چھوٹے تھے، پھر یہاں تھے، پھر اس طرح سے ہوا، پھر اللہ نے آپ کو مجھے دیا، گفٹ دیا، اور یہ گفٹ جو ہے پھر اس طریقے سے پھر 9 منتھ جو ہے وہ میں نے آپ کو اپنے پاس رکھا، اندر چھپا کے رکھا. وہ تھوڑی ایک کہانی بھی چھوٹی سی سنا دی اور پورا پروسیس بھی سکھا دیا، بتا دیا. اور جب میری بیٹی ہو رہی تھی ظاہر تھا بہت ماشاء اللہ وہ بڑا ہو گیا تھا، 10-11 سال کا ہو گیا تھا اس وقت، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ خالہ اچھا یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں بیٹے مجھے پتا ہے. وہ اس طرح سے میری سسٹر نے کیا تھا. تھینک یو. یہاں پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہی لیکن جس کو جانا ہے وہ سائمہ کی بات نہیں جائے گا. مجھے لگتا ہے اس دوائی سے آپ کو تھوڑا سکون ملے گا. میری یہ وہ والی بات ہے، یہ وہ والی نہیں ہے جس میں آپ کا درد بڑھ جائے گا. میم پلیز اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں لیکن بہت چھوٹا. میں یہی کہوں گی کہ اس میں دیکھی جاتی ہے بچے کی ایج. بچہ آ رہا ہے 9 سال کا، بچہ آ رہا ہے 15 سال کا، بچہ آ رہا ہے 18 سال کا. تو جب عمر بڑھتے بڑھتے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو جس عمر میں بچہ سوال کر رہا ہے، جیسے میں نے اپنی ماں سے کیا تھا کہ پیٹ کی ناپ کھلتی ہے اور بچہ آ جاتا ہے اللہ کے حکم سے، تو اس عمر میں اس کے لیے یہ جواب کافی ہوتا ہے. اگر آپ ایگری تو، ورنہ کوئی زور نہیں. تھینک یو سو مچ. بڑے اچھے جواب آ رہے ہیں. آپ کو بہت مزہ آتا ہے جب سوال بھی آپ میں سے ہی آئے اور جواب بھی دینے والے آپ ہی لوگ ہیں. اور بھی کوئی دینا چاہ رہے ہیں جواب ان کو؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیسے. میرے بیٹے کا بھی یہ کوشچن تھا عمر کے ساتھ ساتھ کہ یہ کیسے ہوتا ہے. یہ ایک نیچرلی ہے. لیکن تھوڑے دن پہلے ہم جو ہے وہ لیاری میڈیکل یونیورسٹی گئے تھے، کیونکہ مطلب لیاری کا ٹاپک چل رہا ہے تو اس کے حساب سے ہم لوگ وہاں گئے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں تھا کہ وہاں پہ انٹرویو کرنا ہے، مطلب ٹیچر نے کہا تھا کسی کا انٹرویو کرنا ہے. تو جس کا اس نے انٹرویو کیا انہوں نے کہا بیٹا ایسے آپ کو مزہ نہیں آئے گا، میں آپ کو پوری یونیورسٹی گھماتا ہوں، لیاری میڈیکل یونیورسٹی گھماتا ہوں، تو آپ کا دماغ جو ہے نا وہ کھلے گا اور آپ اس جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرو گے. تو انہوں نے نا ان کو پورا وہ دکھایا، ہر لیب میں اس کو لے کر گئے، ہر لیب کا بتایا. پھر لیب کا جو انچارج تھا اس نے پورا ایکسپلین کیا. اب جب ہم اس الماری کے پاس پہنچے جہاں پورا پروسیس تھا تو وہ پروسیس اچھا میں سمجھ رہی تھی کہ یہ اس کو نہیں بتائیں گے نا کیونکہ ابھی بچہ چھوٹا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پورا اس کا بتایا کہ بیٹا یہ ایک نیچر ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے آتا ہے،
कि इस स्टेज पे कहाँ होता, उन्होंने उसको सारे स्टेजेस दिखा दिए। देखो बच्चा बेटा फिर अब आप आखिर में ना मम्मा के हाथ में आ जाते हो। तो वो फिर उसके बाद मेरे बेटे ने मुझसे क्वेश्चन भी किया कि उसका माइंड क्लियर हो गया। तो वहाँ पे उसने सारे मसल्स वगैरह वो उस सर ने कहा कि ये इसको अभी मैं बता रहा हूँ ना, तो ये अपने अंदर एक एम बनाएगा कि मैंने भी इन जगहों पे आके ये चीज़ें पढ़नी है, ये देखनी है। तो वहाँ पहले वो क्वेश्चन करता था, लेकिन उसके बाद वहाँ घूम कर आया ना तो उसने फिर दोबारा मुझसे क्वेश्चन नहीं किया। कुछ सवाल का जवाब नहीं मिला, वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो अभी भी यही पूछ रहे हैं कि कैसे प्रोसेस क्या हो जब बच्चा कोई ऐसा सवाल करे। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीता है। मेरा बेटा है 6 साल का। मैं एक दफ़ा फिश धो रही थी तो मैंने छुरी लगा कर काटा तो उसमें से अंडे निकले। तो वो मेरे पीछे ही खड़ा था, तो मुझसे को पूछने का मम्मी ये तो इसके अंडे निकले। तो मैंने कहा मैंने काटे, इससे मछलियाँ होती हैं। तो बोलते समंदर में तो आप छुरी से कोई नहीं काटता, तो वहाँ से मछली कैसे निकलती है? तो मैंने कहा कि ना ये कुदरती निज़ाम है। अब आप छोटे हो बहुत, ये अल्लाह का मतलब एक कुदरती निज़ाम है। जैसे आप अभी स्कूल जाते हो, अब आप KG2 में हो, जैसे जैसे आपकी पढ़ाई बढ़ेगी आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप अगर ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा क्लासें लोगे तो उससे आपको और जानकारी होगी। अभी मैं आपकी उम्र नहीं जो इससे डायरेक्ट मैं आपको जवाब दूँ। आप खुद ही पढ़ोगे, आपको खुद ही नॉलेज आएगा। जैसे आप डॉक्टर बनोगे, मैट्रिक तक पढ़ोगे, तो आपको खुद ही इन बातों को ना सवाल का जवाब मिल जाएगा। Not satisfied. मेरा नाम सरोवर है। मैम ये वाला क्वेश्चन तब आता है जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो बहुत सारी कार्टून स्टोरीज में भी बताया गया है, वो परिंदे ऊपर से उड़कर आ रहे होते हैं, वो बच्चे वो अलग अलग एनिमल्स को बच्चे दे रहे होते हैं। देखा होगा बहुत सारे कार्टून स्टोरीज में ऐसा होता है। तो छोटे बच्चों को तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो खुद ही पढ़ कर इस चीज़ को समझते जाते हैं कि कैसे कैसे जो है वो ये प्रोसीजर चलता है। बच्चे जैसे अब 6th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे वो ये क्वेश्चन नहीं करते, उनके अंदर थोड़ा बहुत ये समझ आ जाती है। वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर सेंस खुद ब खुद डेवलप होता जाता है। कहाँ से आता है खुद ब खुद? कोई तो दे रहा है ना। वो कोई माँ बाप क्यों नहीं है? मेरा तो सवाल ये है, माँ बाप ने अपनी ड्यूटी क्यों छोड़ दी है कि बुक्स पढ़ा देंगी, टीचर्स पढ़ा देंगे, मदरसा पढ़ा देगा, टीवी पढ़ा देगा, गूगल बता देगा। ये तो सारे काम माँ बाप के थे। माँ बाप ने अपने जिम्मे पे फिर क्या काम रखे हैं बताइए? नहलाना, खाना खिलाना, तरबियत की जिम्मेदारी किसी और को दे दी। शायद इससे अच्छा होता कि खाना पकाने की जिम्मेदारी किसी और को दे देते, तरबियत अपने पास रख लेंगे। जो स्कूलों में फीसें दे रहे हो उससे कोई पकाने वाली रख लें, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको आपके वक्त से फ़र्क पड़ेगा। जो असल काम था करने का वो दे दिया किसी और को। आपने खुद कह दिया कि उसको खुद ही पता चल जाता है। कहाँ से पता चलता है? कोई तो बता रहा है ना। खुद ब खुद तो कुछ भी नहीं होता, कहीं से तो मिल रहा है ना। तो अगर तरबियत आपने किसी और के हाथ में कर दी है तो फिर कल को आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा मेरी तरबियत पे क्यों नहीं है, मेरे जैसा क्यों नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी कि ये ऐसा बने, या ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने तरबियत की नहीं। तो इसमें इस आपकी जो बात है ना उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो इन्होंने सबने बोला और बिल्कुल सही बोला, जो साइमा ने बोला, आपने भी बोला शायद, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट बच्चे की एज है। तो एक फार्मूला नहीं है कि मैं कैसे जवाब दूँ। ये सवाल आपका इनकम्प्लीट है जब तक आप ये नहीं कहेंगी कि बच्चे की उम्र ये है, अब बताइए कि मैं कैसे बताऊँ। तो एज के हिसाब से बच्चे को ट्रीट करना पड़ता है। हर बच्चे को ट्रीट करने का या उसको जवाब देने में 3-4 एलिमेंट्स शामिल हैं। वन तो ये कि उसकी एज क्या है, दूसरा ये कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। कोई 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है अगर आप उसको उस वक्त जवाब न दें और ये वाला जवाब दें कि बेटा मैं जो ना आपको 2 दिन बाद जवाब दूंगी। कोई दूसरा, आप ही का दूसरा बच्चा 5 मिनट भी वेट नहीं करेगा। आपने जैसे ही उसको कह दिया कि मैं कल जवाब दूंगी, कल तक तो उसको कितने लोग बता
बता चुके होंगे, जवाब दे चुके होंगे, टू लेट। तो माँ के लिए या माँ बाप के लिए, सिर्फ माँ का रोल नहीं है, ये बाप का भी रोल है। माँ बाप के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वो हर बच्चे के ऊपर तहकीक करे। घर में बैठा वो कौन सी शेर है, बड़ा अच्छा शेर है, उसका कुछ उर्दू उस तरह से है, मुझे अभी उसका सराइकी टाइप का है, बहुत अच्छा साईं ज़हूर ने गाया है, इतना अच्छा गाना है वो। उसमें एंड में है कि तुम कहाँ कहाँ घूम रहे हो, क्या क्या तहकीक कर रहे हो, और जो घर में बैठा है उस पर तहकीक ही नहीं करते। वो भी तो तहकीक है, एक पूरी दुनिया है जो तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है, उस दुनिया के ऊपर तहकीक कर लोगे, तुम्हें वो हुनर आ जाएगा और फिक्र कि मैंने इस बच्चे को कैसे करना है डील और इस बच्चे को कैसे करना है डील। वो अंदर से ही आपको जवाब आएगा कि इसको पूरी बात समझा दूँ, ये ले सकता है, इसको मैं इतनी बात समझाऊँ, ये इतना ले सकता है, इसको मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन दे सकता हूँ कि रुक जाओ तुमको मैं कल बताऊँगा, यानी कि वो वही बात है जो यहाँ हुई थी कि रुक जाओ तुम्हें 2 मिलेंगे, सबने तो नहीं किया। दूसरे बच्चे का आपको पता है, इसको मैंने अगर कह दिया कि मैं कल बताऊँगी तब तक तो ये किसी और से पूछ लेगा, जवाब तो अभी देना होगा। तो ये जो सबसे पहले ज़रूरी स्टेप 1 इज़, इस किस्म का कोई भी सवाल बच्चा पूछता है उसका स्टेप 1 इज़ अपने आप से सवाल पूछ, हाउ मच डू आई नो माई चाइल्ड, हाउ मच, मैं कितना जानती हूँ अपने बच्चे को। एक बड़ी मज़े की मुझे ये छोटी सी एक चीज़ थी जो मैं करना चाहती थी, मगर टाइम आई डोंट नो, अगर ये पर्चियाँ बढ़ जाएँ, बढ़ सकती हैं अभी, कौन दे देगा, या आपस में एक रखें एक आगे पे देती जाएं। इस पर्ची के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, जल्दी जल्दी करना है मगर फास्ट। एक दे दें, बाकी सबके पास है, अपना रखें पीछे देते जाएं, अपना रखें पीछे देते जाएं। इसमें आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, पूरा नाम नहीं, सिर्फ अपना नाम, और नीचे आपने लिखना है एक ऐसी बात जिससे आप अपने आप को डिस्क्राइब करती हो। अपने आप को, पड़ोसी से नहीं पूछना सुनो मैं कैसी हूँ, पड़ोसी से नहीं, जो आप समझती हैं आप कैसी हैं, जैसे खूनख्वार, जैसे जॉली, इंग्लिश में लिख सकती हैं, उर्दू में, जैसे जज्बाती, जैसे गुस्से वाली, जैसे साबरीन, जैसे शाकिरीन, जैसे खामोश तबीयत। ये एक लफ्ज़ लिखना है, एक एट्रीब्यूट कहते हैं इसको, जो आप समझती हैं आपको डिस्क्राइब करता है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, यानी एक लफ्ज़ में आप खुद को डिस्क्राइब करें कि मैं ये हूँ, और पड़ोस से नहीं पूछना, किसी और से नहीं पूछना, जो आप खुद को समझते हैं, और फटाफट लिखकर आगे उल्टा करके रख दें। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। एक लफ्ज़, रंगीन मिजाज, शौकीन, हंसमुख, नरम दिल, सख्त दिल। अपने आप से तो झूठ नहीं बोलता ना इंसान, ये आपको मुझे नहीं देना है तो फिक्र नहीं करें, ना 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 ना, दिस इज योर्स। अगर ये मैं आपको बोल दूंगी ये मैं ले जाऊंगी तो फिर तो आप झूठ लिखेंगे इसमें, ये आपके लिए है। फिर मैं बताती हूँ ना आगे क्या करना है, पहले आप लिख लें अपना नाम और उसके नीचे जैसा आप खुद को समझ डिस्क्राइब करती हैं, यानी एक लफ्ज में खुद को डिस्क्राइब करना है। हो गया? हो गया? सबका हो गया? गुड। अब आपने एक काम करना है, ये जो आपने नाम लिखा है और उसके नीचे लिख दिया है, इसको घर जाके आपने ऐसी जगह छुपा के रख देना है जहाँ कोई ना देखे, ठीक है? आपके घर में आपके करीब तरीन जो 4 लोग हैं, कौन है करीब तरीन 4 लोग? मेरा शौहर, मेरा बच्चा, मेरी माँ, जो घर में रहते हैं, तो 3 लोग करीब तरीन, उनको आपने ये 3 पर्चियाँ लेनी हैं और उनको कहना है कि मेरा नाम इसमें लिखें और मुझे एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब करें। आप डिस्क्राइब करें। बेईमानी नहीं करनी है आपको, ठीक है? फिर मुझे बताइएगा हुआ क्या।
کیا جو آپ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کیا دوسرے بھی آپ کو وہ سمجھتے ہیں؟ آپ کو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یا تو آپ اپنے آپ کو بہت ہی اچھی نظر سے اپنے آپ کی عزت نہیں کرتی. خود کو اگر آپ برا امیجن کریں, آپ نے اپنے بارے میں لکھا ہے سخت دل, اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا کبھی, اور آپ کے جو 4 لوگ ہیں انہوں نے لکھا ہے نرم دل, انہوں نے لکھا ہے خوش اخلاق, کسی نے, تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے, میں اپنی ہی عزت نہیں کرتی, میں اپنے آپ کو نہیں پہچانا. اور کچھ آپ لوگوں میں سے ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو بہت ہی خوش اخلاق سمجھتے ہوں گے, خوش اخلاق, اور سامنے جو ہے وہ جس نے دیا اس نے, اور ان کو بھی آپ کو یہی بات بولنی ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے. اور ایک چیز کیجیے گا, جب آپ ان کو یہ دے دیں تو ہاتھ اٹھا کے وعدہ دیجیے گا کہ میں آپ سے لڑوں گی نہیں, ورنہ وہ سچ نہیں لکھیں گے. صحیح ہے, یہ کر کے دیکھیے گا, پھر نیکسٹ میں مجھے بتائیے گا کیا ہوا, بلکہ مجھے میسج کر کے بتائیے گا کیا ہوا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, لو یو سو مچ جی, جزاک اللہ.